السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: یا بنی انہا ساعۃ لا تکذب فیہا الرؤیا فاعلمک انی خفقت براسی خفقۃ ورأیت فارسا علی فرس وقف علی فقال یا حسین انکم تسرعون المسیر والمنایا بکم تسرع الی الجنہ فعلمت ان انفسنا نعیت الینا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی و کلام گرامی جو آپ نے منزل ثعلبیہ میں بیان فرمایا ہے، سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لمحہ بھر کے لیے اونگ آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی، اور میں نے اپنا سر ٹیک لیا اور عالم رویا میں، حالت خواب میں نے دیکھا کہ ایک فارس گھوڑا سوار میری طرف آ رہا ہے، اور آ کر اس نے مجھے خطاب کیا: اے حسین، آپ جا رہے ہیں اپنے راستے کی طرف، اپنے منزل کی طرف، اور موت تیزی سے آپ کی طرف آ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں نے جان لیا کہ اب ہمارے لیے موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے اور اب ہم شہادت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام منزل ثعلبیہ میں اسی مقام پر جو پیش آنے والے واقعات تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب امام علیہ السلام کو اونگ آئی، تھکن کی وجہ سے، خستگی کی وجہ سے، اور اس میں عالم رویا میں یہ خواب دیکھا، جاگ کر امام حسین علیہ السلام رونے لگے، اور بعض روایات میں ہے کہ آیت استرجاع تلاوت فرمانے لگے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بابا گریہ بھی فرما رہے ہیں اور آیت استرجاع بھی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا سبب پوچھا، تو امام علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ میں نے عالم رویا میں یہ دیکھا ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہماری طرف آ رہی ہے۔ یہ عالم رویا کا جو مشاہدہ تھا، شہود تھا، امام نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور حضرت علی اکبر نے کہا پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے۔ منزل ثعلبیہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر میں ان اہم مقامات میں سے ہے جہاں پر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا رات کے لیے، اور وہاں متعدد واقعات پیش آئے۔ اب یہاں یہ دونوں اہم طبقات اس کربلا کے منظرنامے میں اس مقام ثعلبیہ پر سامنے آتے ہیں، ایک آل عقیل اور دوسرے یہ کوفی دو مسافر یا حاجی جنہوں نے خبر پہنچائی۔ جیسا ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی دلچسپی صرف اتنی تھی کہ ہمارے پاس ایک تازہ ترین خبر ہے،
پہلی دلچسپی ان کی یہ تھی کہ ہمیں پتہ ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا حالات ہیں. فقط حالات سے آگاہی اور حالات کے بارے میں خبر دلچسپی اس سے تھی. امام کے ساتھ نہیں تھے، ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے، حالات سے باخبر رہنے کے لیے آئے. چونکہ انسان کے نفسیات میں ہوتا ہے کہ اگر ملک کے اندر یا محلے کے اندر یا ہمارے قرب و جوار میں کوئی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہو جس میں تصادم کا خطرہ ہو، لڑائی کا خطرہ ہو، جھگڑے کا خطرہ ہو، تو ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ بات کہاں پہنچی. ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف پولیس ہے، ایک طرف فوج ہے، ایک طرف عوام ہے، اور دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو دھمکی دی ہو یا للکارا ہوا ہے. تو ہر لحظے لوگ اس بات کی رصد میں رہتے ہیں کہ بات کہاں پہنچی، معاملہ کہاں پہنچا. اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی فریقین کے ساتھ، صرف یہ جاننا مقصود ہوتا ہے کہ بات کہاں پہنچی. یہ ایک طبقہ ہے اور زیادہ بڑا طبقہ ہے جو حالات سے باخبر اپنے آپ کو رکھتا ہے یا دلچسپی رکھتا ہے، سسپینس ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن معرکہ کا حصہ نہیں ہوتے. بے شک امام ہو، نبی ہو، حق کسی طرف ہو، باطل بجانب کوئی بھی ہو، ان کی تشخیص کے مطابق صرف ہمیں باخبر رہنا چاہیے. کیا ہے، بے خبر نہ رہیں، ہم باخبر رہیں. لیکن ہم اس نزاع کا، اس تنازع کا حصہ بھی نہیں ہیں. آج بھی ایسے ہی ہے، اور ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان طبقات میں جو کربلا میں آئے ہیں اور کربلا کے منظرنامے کا حصہ بنے ہیں اور پھر تھوڑے سا کردار ادا کر کے باہر ہو گئے ہیں، اس منظرنامے سے باہر ہو گئے ہیں. ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہم حصہ دار ہیں، کسی کاروان کا حصہ ہیں، یا ہم باہر تماشائی ہیں جو باخبر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن حصہ بننا پسند نہیں کرتے. ظاہر ہے 60 ہجری اور 61 ہجری کی کربلا میں ہم نہیں تھے تاکہ ہم اپنی طبقاتی شناخت کر سکیں کہ ہم کس طبقے کا حصہ ہیں. لیکن آج کی کربلا میں تو ہم زندہ ہیں، آج کی کربلا میں ہم موجود ہیں، اور آج کی کربلا میں ہم اپنی طبقاتی نشاندہی کریں، طبقاتی پہچان کریں کہ ہم کون سا طبقہ ہے. کربلا جب وقوع پذیر ہوئی، آج ایک ٹی وی چینل والوں نے محرم کے حوالے سے یا کہ یہاں انٹرویو کیا ہمارا، تو اس میں اینکر نے یہ سوال کیا کہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو یہ سارے لوگ مکہ کے، مدینہ کے اور باقی شہروں کے یہ لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے اور دلچسپی نہیں تھی، یہ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے. یہ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھی کہ یہ لوگ امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، امام کی تحریک کا حصہ نہیں بنے، امام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور دیکھتے رہے فقط؟ یہ کیا وجہ تھی؟ اور میں نے انہیں شاباش دی اور انہیں آفرین کہا کہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں پاکستان کے اندر اپنے اس طالب علمی کے سفر میں، تبلیغی اس پورے دورانیے میں، اور باقی جو عوام سے سروکار ہوتا ہے، خواص سے، علماء سے، پہلی دفعہ یہ سوال آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو لوگ کیوں شامل نہیں ہوئے، لوگ کیوں ہمراہ نہیں ہوئے. اس سے پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ جب لوگ سارے خاموش ہیں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، تو امام علیہ السلام نے کیوں قیام کیا. سوال امام پہ اٹھایا جا رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، جبکہ شخصیات، خواص اور عوام باقی اس امر میں شامل نہیں تھے. تو یہی بات ہے کہ طبیعی سوال، نیچرل سوال تو یہ بنتا ہے کہ یزید حکمران ہو، یزید جیسا حکمران ہو اور لوگ خاموش ہو. سوال یہ بنتا ہے کہ لوگ کیوں چپ ہیں، لوگ کیوں خاموش ہیں. اور پھر امام حسین جیسی شخصیت قیام کرے اور لوگ پھر بھی چپ رہیں، پھر بھی خاموش رہیں، تو غیر طبیعی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیوں چپ ہیں، لوگ کیوں خاموش ہیں. اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے. اور امام علیہ السلام نے اپنے اس سفر میں، مکہ سے کربلا تک کے سفر میں، یہ وجوہات ساری بیان کی ہیں، بلکہ مدینہ سے کربلا تک کے سفر میں یہ وجوہات بیان کی ہیں. ایک بڑی وجہ لوگوں کی مشغولیت، مصروفیت اور امام کی دعوت نہ ماننا، اس کی بڑی وجہ تھی نجی زندگیاں، پرائیویٹ زندگیاں، اپنا کاروبار، کھیتی باڑی، تجارت اور روزمرہ کی مصروفیات، گھریلو مصروفیات. وقت ہی نہیں ملتا. نجی زندگی میں جب انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور اس کے ذہن میں نجی زندگی کے علاوہ کسی چیز کی ترجیح بھی نہیں ہوتی. اس کی ساری ترجیح یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنی ضروریات پوری کریں
ہماری ضروریات اگر پوری ہو جائیں، ہمیں نجی زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو باقی کسی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جواب گو نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں۔ جو دین ہمیں پڑھایا گیا ہے اس نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اپنی نجی زندگی، خاندانی زندگی، ذاتی زندگی، اس کو فوکس کریں، اس کے اوپر زوم کریں آپ، اور باقی کوئی چیز سماجی، اجتماعی، سیاسی، دینی، مذہبی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی سوائے نجی زندگی کے۔ تقریباً 90% لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہیں نجی زندگی گزارنے والے۔ بچے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں، بچوں کا روزگار، بچوں کے باقی امور، مسائل، بیماریاں جو نجی زندگی میں ہوتے ہیں، سب کی ایک جیسی اور یکساں زندگی ہے، نجی زندگی، پرائیویٹ زندگی، پرسنل زندگی آپ کی۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو نجی زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ ایسا آتا ہے، اسی نجی زندگی والے، عبداللہ ابن موتی ایک باغبان ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، امام علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور امام کو پہچان کے آیا، سلام بھی کیا، امام سے پوچھا بھی، اور اسے پتہ بھی ہے کہ امام یزید کے خلاف انکار بیعت کر کے، قیام کر کے اب جا رہے ہیں مکہ کی جانب۔ تو اس نے امام سے کہا کہ میری کھیت میں کنواں ہے اور پانی کھارا ہے اور تھوڑا ہے، آپ اگر دعا فرما دیں تو پانی میٹھا ہو جائے اور پانی زیادہ ہو جائے، اور امام نے دعا کر دی۔ آج بھی امام حسین سے اتنا ہی تعلق ہے کہ امام حسین دعا کر دیں، ہماری دکان چل جائے، ہماری فیکٹری چل جائے، ہماری نوکریاں، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ زیارت پہ جاتے ہیں تو بھی امام حسین سے یہی تقاضا کرتے ہیں، مجلس میں بھی امام حسین سے یہی تقاضا کرتے ہیں، نجی دعائیں اور نجی آرزوئیں، نجی اپنے توقعات و مطالبات۔ امام کے دور میں بھی اور امام کے بعد بھی آج بھی دنیا وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں عصر امام حسین میں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوا اس بڑی جمعیت کے بعد، وہ لوگ تھے جو کنفیوز تھے، جنہیں صورتحال کا صحیح ادراک ہی نہیں تھا، اور خصوصاً جو دین ترویج ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا قیام جب عمل میں آیا، تو بنو امیہ کی سیاست اور حکومت، مرکزی حکومت بنو امیہ کی تھی، شام دمشق دارالخلافہ تھا، اور باقی سارے ان کی قلمرو تھی، مدینہ اور مکہ ان کے دو ریاستیں یا دو صوبے تھے، اور یہاں پر ان کے والی اور گورنر مقرر تھے، اور حاکم دمشق میں شام میں تھا، پہلے معاویہ اور اس کے بعد یزید۔ 20 سال سے یزید کی حکومت چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے اس دوران مکمل دین لوگوں کو رسول اللہ کے دین اور قرآن کے دین کے مقابلے میں ایک دین بنا کر اس کی ترویج کروائی، اس کی تبلیغ کروائی، اس کو پرچار کیا، اس کو پھیلایا، اور وہ لوگ اور وہ دین تمام طبقات نے سنا۔ ظاہر مکہ میں حج کے خطبے میں وہ دین پیش ہوتا تھا، اور مکہ مدینہ میں جمعے کے خطبے میں وہی دین پیش ہوتا تھا، باقی مساجد میں وہی دین پیش ہوتا تھا۔ اس دین کے اندر کسی کے اوپر کوئی اور ذمہ داری پڑتی ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے حالات میں آپ اپنے کام سے کام رکھو، اور یہ دین شاعروں نے ترجمہ کر کے پاکستانیوں کو، اردو زبان والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو، اے نکت باد بہاری راہ لگ اپنی، کہ ہمیں نہ چھیڑ، اے نکت باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے کیا، ہم سے کیا پڑی، اپنا کام کر، تو تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو۔ یہ علماء، پاکستان کے علماء نے محرم کی مجلسوں میں، تقریروں میں یہ شاعری عوام کو سنائی ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو۔ انقلاب اسلامی جب آیا تو لوگوں نے پاکستانیوں کو یہی تعلیم دی کہ آپ کو کیا لگے دنیا سے، آپ کو کیا لگے فلاں سے، آپ اپنی نجی زندگی جاری رکھو، اپنا کام جاری رکھو۔ یہ دین بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا یہ دین بن چکا تھا۔ دوسری بڑی وجہ جو لوگوں کے ذہن میں تھی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، کہ حکمران جتنا بھی فاسد ہو، جتنا بھی ظالم ہو، ستمگر ہو، آپ نے اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ جو بھی حکومت پہ بیٹھ گیا ہے ایک دفعہ، آپ نے اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ دین آج مفتی میڈیا پہ بیان کرتے ہیں، مدرسوں میں یہ دین پڑھایا جاتا ہے کہ یزید حکمران بن گیا ہے، بس بن گیا ہے، اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب آپ اگر مخالفت کرو گے تو آپ مجرم ہو۔ یہ بنو امیہ کا بنایا ہوا دین تھا جو حجاز میں اور باقی مملکت کے اندر پھیلایا گیا تھا۔ وہی دین آج بھی ہے۔ آج بھی لوگ اسی نظریے پر ہیں کہ حاکم اگر بن گیا ہے تو بن گیا ہے، اس کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کے ایک اور صحافی نے مجھ سے پوچھا
کہ آج اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا جو اس دور میں کیا وہی آج بھی کرتے۔ تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اس دور میں شراب خواری تھی، امام حسین کے زمانے میں لوٹ مار تھی، بہت ساری قباحتیں لوگوں کے اندر تھیں، اور امام ان کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن امام نے سیدھا یزید کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، شرابیوں کو نہیں چھیڑا، چونکہ بڑی خرابی شراب خواری نہیں، شراب فروشی نہیں، بڑی خرابی یزید کی حکومت ہے۔ اگر یزید کی حکومت نہ ہو تو شراب خواری بھی بند ہو جائے گی، زناکاری بھی بند ہو جائے گی، لوٹ مار بھی بند ہو جائے گی، ظلم و ستم بھی بند ہو جائے گا۔ اور دین جو بنو امیہ نے بنا کے ترویج کیا، اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کو اگر بہت جوش چڑھتا ہے دین کا تو آپ بے پردہ عورتوں کے پیچھے پڑ جاؤ کہ یہ پردہ کریں۔ یزید کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، ظالم کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، فاسد کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، بے پردہ عورتوں کو نصیحت کرو، ریڈی والوں کو، مہنگائی والوں کو نصیحت کرو، میوزک سننے والوں کو، ناچ گانے والوں کو کنٹرول کرو، ان کے اوپر گھیرا کر لو جا کر، مختلف جو اوقات میں یہ کرتے ہیں فساد کرتے ہیں، یہ فساد روکو آپ، لیکن حکومت کو نہیں چھیڑنا آپ نے۔ یہ بنو امیہ کا دین تھا جو انہوں نے کامیابی سے ترویج کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا دیا تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ، اور مکہ کے بعد قدم قدم پر لوگوں کو یزید کے خلاف قیام کی دعوت دے رہے ہیں، تو لوگوں کے اوپر تاثیر نہیں ہوتی تھی، اثر نہیں گزرتا تھا۔ البتہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بنو امیہ نے پہلے ایک فتنہ کھڑا کیا، اور وہ خلیفہ سوم کا قتل تھا جو بنو امیہ نے کروایا، اور ان کے ہاتھوں سے ہوا، ان کی منصوبہ بندی سے ہوا، اور اس وقت سے انہوں نے اہل البیت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر کے محاذ کھڑا کیا، اور اہل حجاز کو امیر المومنین سے دور کر دیا۔ اور امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے مکہ و مدینہ سے مخالفت شروع ہوئی، جنگ جمل، پھر اس کے بعد شام سے مخالفت شروع ہوئی، جنگ صفین، اور پھر اس کے بعد کوفہ کے اندر سے مخالفت شروع ہوئی، جنگ نہروان۔ تو یہ وہ ان کی پلاننگ یا پروپیگنڈا تھا جس نے امیر المومنین کے دور حکومت میں کنفیوز لوگوں کو الجھا دیا، جو خلیفہ سوم کے زمانے سے الجھے اور پھر کبھی بھی سلجھے نہیں، پھر کبھی بھی معاملہ فہمی نہیں کر سکے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اور اس سے بنو امیہ نے فائدہ اٹھایا، لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو جو کچھ دین بنا کے دے دیا تھا کہ کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، لہذا آسانی سے اور ڈٹھائی سے یزید کو حاکم بنا کے، ولیعہد بنا کے بٹھا دیا، اور ان کو توقع تھی کہ کوئی بھی نہیں بولے گا، اور نہیں بولا کوئی بھی۔ یہ وجوہات تھیں جو لوگ اس زمانے کے مبتلا تھے۔ آج کیا ہے؟ آج کی کربلا میں طبقاتی تقسیم میں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم نجی زندگی کو گزارنے والے ترجیحی لوگ ہیں، تو یاد رکھ لو کہ امام حسین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمدردی ہوگی لیکن امام حسین کے تحریک کا حصہ نہیں ہو، امام حسین کے نہضت کا حصہ نہیں ہو، امام حسین کے مکتب کربلا کا تم حصہ نہیں ہو، فقط دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے ہو۔ یہی دو حاجی جو حج کر کے فقط خبریں لینے کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے ماجرا کیا ہے، معاملہ کہاں پہنچا، کس نے کیا کیا، اس حد تک انہوں نے دلچسپی لگی، اور پھر اس کے بعد دعائے خیر کر کے امام حسین علیہ السلام کو روانہ کر دیا، اور خود الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ اور اس کے اسی ماجرا کے اندر کہ جب ان دو کوفیوں نے، عبداللہ ابن سلیم اور مزری ابن مشمعل یا منذر ابن مشمعل نے جو خبر امام تک پہنچائی امام کے ساتھیوں کے سامنے، اور اس کے بعد آل عقیل نے جو عکس العمل دکھایا، دوسرا طبقہ امام علیہ السلام کے اس سالویہ کے منظر پہ جو نمایاں ہو کے سامنے آیا، یہ امام کے ساتھ تھے۔ آل عقیل مدینہ سے امام کے ساتھ شامل ہوئے، مکہ میں امام کے ساتھ رہے، اور پھر سالویہ کی منزل پہ آ کر ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو عکس العمل دکھایا وہ خود ایک اہم طبقہ کی علامت و نشاندہی ہے کہ امام علیہ السلام نے آل عقیل کو جب یہ خبر سنی تو روایت کے الفاظ ہیں فوثب، جب انہوں نے مشورہ دیا امام علیہ السلام کو، فوثب عنہ ذالک بنو عقیل، بنی عقیل ابن ابی طالب وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے، وثبا یعنی جوش کے ساتھ، بھڑک کے، ناراض ہو کے یہ کھڑے ہو گئے، یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے خبر ان کے لیے تھی، سب سے زیادہ متاثر ان کو ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بھائی مسلم ابن عقیل، امام نے انہیں سفیر بنا کے، نمائندہ بنا کے کوفہ میں بھیجا تاکہ کوفہ کے جو لوگ ہیں، آمادہ ہیں، ان کو منظم کریں، آرگنائز کریں، تیار کریں، صف بندی کریں، اور پھر اعلان کریں، اور اس کے بعد امام ان کے ساتھ جا کر ملے اور
بنو امیہ کے خلاف باقاعدہ قیام کیا جائے، اور حضرت مسلم نے یہ کام کوفہ میں جا کے کیا، کوئی سستی نہیں دکھائی، وقت ضائع نہیں کیا، فرصت سوزی نہیں کی، موقع ضائع نہیں کیا، جا کے تمام اہل کوفہ کو اکٹھا کیا جن میں آپس میں اختلاف تھا کوفیوں میں، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ کوفہ میں مختلف لوگ تھے، شیعہ تھے، غیر شیعہ تھے، بنو امیہ والے تھے، اور اسی طرح موالی لوگ تھے کوفہ کے اندر، اور ہر طبقہ تھا، چھونی تھی، اور اس کے اندر ہر نظریے کے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک نمایاں طبقہ جو موجود تھا وہاں پر شیعہ تھے۔ اس شیعہ کو منظم کیا حضرت مسلم ابن عقیل نے۔ البتہ سارے شیعہ نہیں تھے، ان 18,000 میں غیر شیعہ بھی شامل تھے، جو آج کی اصطلاح کے مطابق اہل سنت جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا وہ جو قبائلی پہچان رکھتے تھے، مذہبی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ شیعہ و سنی مذہبی پہچان ہے، اس وقت لوگوں کی مذہبی پہچان نہیں تھی، قبائلی پہچان تھی، تو وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کے مذہبی رجحانات یا نہیں تھے، یا اگر تھے بھی تو غلبہ مذہبی رجحانات کا نہیں تھا بلکہ قبائلی رجحانات کا تھا، قومی احساسات و قومی جذبات زیادہ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان سب کو ملا کر یہ 18,000 بنتے تھے، یہ سارے شیعہ نہیں تھے۔ حضرت مسلم نے ان کو منظم کیا، اور منظم کر کے پھر امام کو اطلاع دے دی کہ یہ تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور حضرت مسلم کے خط کے بعد امام نے مکہ سے روانگی کا اعلان کیا اور ارادہ کیا۔ یہاں پر حضرت مسلم نے جو بہت شجاعانہ کام انجام دیا، دلیرانہ کام انجام دیا، مکہ سے جا کے کوفہ کو منظم کرنا، کوفہ میں تحریک کو آخری شکل دینا، تحریک کے اندر جو کمزوریاں تھیں اس کو دور کرنا، خصوصاً کوفیوں میں لیڈرشپ میں بہت بحران تھا، شیعہ لیڈرشپ میں، لیڈرشپ آپس میں قبائلی اختلاف رکھتے تھے، مذہبی طور پر تو شیعہ تھے لیکن قبائلی طور پر ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے رقیب تھے، آپ پارٹی کہہ لیں، تنظیم کہہ لیں، تنظیمی طور پر انہوں نے الگ الگ تنظیمیں اور قبائل بنائے ہوئے تھے لیکن مذہب کے لحاظ سے اپنے آپ کو شیعہ تصور کرتے تھے۔ اس قبائلی تقسیم نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہوا تھا، ایک جگہ بیٹھتے نہیں تھے۔ حضرت مسلم نے ان کو یکجا کیا، بٹھایا، تفاہم کروایا، لیکن یہ پھر عین وقت پر پراکندہ ہو گئے اور منتشر ہو گئے۔ اور اب جب حضرت مسلم ان کے سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیڈرشپ کی اختلافات کی وجہ سے جب حضرت مسلم کو چھوڑ گئے، حضرت مسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، خزل کیا، اس کے لیے جو لفظ ہے ائمہ اطہار نے استعمال کیا وہ خزل ہے۔ خزل نصر کے مقابلے میں ہے، نصرت کے مقابلے میں ہے۔ نصر مدد کرنا، ضرورت کے وقت مدد کرنا جس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے، اور خزل وہ جو مدد کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے اس کو مدد نہ کرے، اس کو خزل کہتے ہیں۔ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو اور حضرت مسلم کو خزل کیا، یعنی عین موقع پر جب ان کی مدد کی ضرورت تھی وہاں سے چھوڑ دیا انہوں نے اور خزل کیا۔ سب سے زیادہ ابھی متاثر طبقہ یہاں تک سالبیہ کی منزل تک وہ آل عقیل تھے، کیونکہ مسلم ابن عقیل اس خاندان سے، بنو ہاشم کے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عقیل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی تھے، تاریخی روایات کے مطابق کہ 20 سال بڑے تھے امیر المومنین سے حضرت عقیل ابن ابی طالب، اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ علی علیہ السلام نبی کے چہیتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش نبی اسلام نے کی ہے۔ بچپن میں ہی حضرت ابو طالب کی اولاد بنو ہاشم نے لے لی، سب سے بڑے بھائی تھے طالب، ان کے بعد تھے عقیل اور پھر علی، اور ان کی اور ایک جعفر جو جعفر طیار کے نام سے معروف ہوئے جنہوں نے جنگ موتا میں شہادت پائی۔ یہ 4 بیٹے تھے، اور حضرت ابو طالب کو ان چاروں میں سے عقیل بہت پسند تھے، عقیل لاڈلے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عقیل سے بڑی محبت تھی، اور رسول اللہ فرماتے بھی تھے جناب عقیل ابن ابی طالب کو کہ میں 2 وجوہات سے آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک تو خود آپ کی وجہ سے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ایسے ہے کہ محبت اس سے کرنی چاہیے، اور دوسرا چونکہ آپ اپنے والد کے بہت پیارے محبوب تھے، حضرت ابو طالب کے بہت پیارے تھے، تو اس وجہ سے مجھے اس وجہ سے بھی آپ پسند ہیں کہ آپ اولاد ابو طالب میں سے سب سے زیادہ لاڈلے تھے حضرت ابو طالب کے، تو مجھے اس وجہ سے بھی پیارے ہیں آپ۔ بلکہ جب بنو ہاشم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کے
اولاد ہمیں دے دیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو نہیں لینا کوئی بھی، عقیل میرے پاس رہے، باقی آپ لے جا سکتے ہو. تو رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی سرپرستی میں لے لیا. حضرت جعفر کو دوسروں نے لے لیا. اس طرح انہوں نے اپنی کفالت کی. البتہ ان میں عمر کا فاصلہ زیادہ تھا. تو حضرت علی علیہ السلام جب بچپن تھا تو حضرت عقیل جوان ہو چکے تھے اس وقت، اور پیارے بھی تھے، محبوب بھی تھے والد کے. جب رسول اللہ کو خطرہ ہوتا تھا تو حضرت ابو طالب اس خطرے میں اپنی اولاد کو باری باری بستر رسول پر شیب ابی طالب میں لٹاتے تھے کہ اگر کوئی خطرہ رسول اللہ کو پیش آتا ہے تو وہ میرے بچوں کو پیش آئے، وہ رسول اللہ کو پیش نہ آئے اور وہ بچ جائیں. جگہ بدل بدل کے جہاں رسول اللہ رات کو سوتے تھے تو نصف شب کو آ کر حضرت ابو طالب رسول اللہ کی جگہ اپنا اولاد کو لٹا دیتے کہ آپ اس بستر پہ لیٹو. صرف شب ہجرت ایک واقعہ معروف ہوا ہے کہ بستر رسول پر علی سوئے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی عرصہ شیب ابی طالب میں محاصرے میں تھے ہر شب بستر رسول پر حضرت ابو طالب کا ایک بیٹا سوتا تھا، اور اس طرح رسول اللہ کی ایک سیکورٹی یا تحفظ کا انتظام حضرت ابو طالب نے کیا ہوا تھا. حضرت عقیل کی بھی بہت اہم رویداد ہے زندگی کی کہ ہجرت بھی کی اور رسول اللہ کے ساتھ مدینہ بھی آئے اور آ کر رسول اللہ کے عہد میں رہے اور ساتھ دیا رسول اللہ کا جو ماموریت دی جاتی. کہا جاتا ہے کہ نابینا تھے، اب شاید یا بچپن سے نابینا تھے یا بعد میں کسی حادثے میں بینائی ساری ختم ہو چکی تھی، اور علی علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. ظاہر ہے امیر المومنین کی عمر اگر اپنی حکومت کے زمانے میں 60 سال کے لگ بھگ تھی تو حضرت عقیل ان سے بھی زیادہ بڑے تھے، 20 سال بڑے تھے. تو ان کی عمر زیادہ، بڑھاپا بھی تھا، اولاد بھی زیادہ تھی، اور مشکلات مالی بھی ان کو زیادہ تھی. بہرکیف حضرت عقیل کی زندگی بھی بہت اہم باب ہے، ایک سبق ہے، اور اس کے اندر بہت عظیم سیرت ہے حضرت ابو طالب کی آل میں اور خصوصاً عقیل میں. حضرت جعفر طیار کی بھی اولاد تھی، جن میں سے عبداللہ ابن جعفر، بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے شوہر، وہ دوسرے بھائی کے اولاد سے تھے، جعفر ابن ابو طالب کے اولاد سے، جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہا جاتا ہے. جو بڑے بیٹے تھے طالب، ان کے بارے میں کوئی تاریخی زیادہ مطالب نہیں ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کدھر رہے، لیکن یہ تین بھائیوں کی زندگی، علی علیہ السلام کی، حضرت عقیل کی اور حضرت جعفر علیہ السلام، ان کی زندگی تاریخ میں ذکر ہوئی ہے. حضرت عقیل کثیر الاولاد تھے، اولاد زیادہ تھی، ان کی شادیاں بھی زیادہ تھیں، اولاد بھی زیادہ تھی، اور مالی حالت سب سے زیادہ کمزور تھی ان کی. ایک تو نابینا تھے، خود تجارت یا کام کاج نہیں کر سکتے تھے، جو بیت المال سے انہیں وظیفہ ملتا تھا تو وہ اتنا نہیں تھا جس سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکے. اور حکومت امیر المومنین میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ امیر المومنین سے اپنے حق سے زیادہ حصہ لینے آئے، اور امیر المومنین نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس پہ شاکی بھی ہوئے اور شکوہ بھی کیا، گلہ بھی کیا امیر المومنین سے کہ آپ کی حکومت ہے اور میں آپ کی حکومت کے دوران بھی پریشان حال ہوں. امیر المومنین کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کہ میں عقیل کی اولاد کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جلتا ہے، اور عقیل کی اولاد کو جب میں ان کی بھوک دیکھتا ہوں اور ان کا تن دیکھتا ہوں کہ کپڑے پورے نہیں ہیں، ان کے لباس پورا نہیں ہے، ان کا کھانا ان کو پورا میسر نہیں ہے، تو میرا دل جلتا ہے. لیکن میرے پاس امانت ہے بیت المال، میں اس امانت کو نہیں دے سکتا، نہ اپنے خاندان کے لیے نہ بھائی کے خاندان کے لیے، یعنی اقربا پروری نہیں کر سکتا میں. جو حکم ہے بیت المال کا اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے. بھلے یہ پنکھے ہوا کہیں دے رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں دے رہے ہیں. چونکہ کثیر الاولاد تھے حضرت عقیل، اور حضرت عقیل کی اولاد میں سے بنو ہاشم میں سے سب سے زیادہ تعداد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آل عقیل تھے. آل علی کے بعد، امیر المومنین کے بعد، امیر المومنین کی اولاد امام حسن سے تھی اور امام حسین علیہ السلام سے، اور حضرت زینب اولیاء سے. کچھ اولاد بیٹی کی طرف سے اور کچھ بیٹوں کی طرف سے، اور یہ کربلا کے اندر موجود تھے. لیکن آل علی کے بعد سب سے زیادہ تعداد آل عقیل کی تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. امیر المومنین کے دور میں بھی آل عقیل امیر المومنین کے ساتھ تھے، لیکن خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم میں سے جو خاندان
دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ آل عقیل تھے۔ تقریباً مورخین میں تھوڑا سا فرق اختلاف ہے کہ حضرت عقیل کے جو خاندان سے شہداء ہیں وہ کتنے ہیں، بعض نے 9 لکھے ہیں اور بعض نے 8 لکھے ہیں، بعض نے 7 بھی لکھے ہیں، لیکن یہ مسلم ہے کہ شہداء کربلا میں بنو ہاشم میں ایک بڑی جمعیت آل عقیل کی تھی، ان بھائیوں کی تھی۔ اس میں غالباً 6 بھائی تھے اور پھر ان کی اولاد تھے بھائیوں، جیسے حضرت مسلم کے بیٹے تھے اور اسی طرح ان کے دوسرے بھائی، ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے اور باپ بیٹا دونوں ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ میں نام ان آل عقیل کے جو امام کے کاروان میں شامل تھے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آگاہی کے لیے بیشتر مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور کریں، مستند کتابیں کربلا کے بارے میں پڑھیں۔ سب ذاکری اور خطابت پر نہ رہیں۔ خطابت جو کربلا کے مجالس میں محرم میں کی جاتی ہے، زیادہ تر بے مدرک باتیں ہیں خطابت کے اندر، ہنر نمائی ہے زیادہ، ذاکری بھی اسی طرح، عقیدت مندی ہے زیادہ، اور ضروری ہے ہنر نمائی بھی ٹھیک ہے، عقیدت مندی بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت گم نہ ہو جائے۔ حقیقت کے لیے مستند تاریخ پڑھیں، کتاب پڑھیں اور انتظام کریں۔ ایک مجلس ایسی رکھ لیں جس میں صرف تاریخ کتاب پڑھی جائے اور کوئی باقی تقریریں نہ ہوں، صرف کتاب مقتل پڑھ کے سنا دیں، متن اس کا کتاب پڑھ کے سنائیں تاکہ ہمیں صحیح آشنائی ہو۔ خاندان عقیل سے، عقیل ابن ابی طالب سے جو شہداء تھے وہ لکھے ہیں۔ میں یہاں کتاب جو لانا چاہیے تھی وہ نہیں، لیکن میں باقی مدرک سے، ایک ثانوی مدرک سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخصیت تو حضرت مسلم ابن عقیل تھے، یہ بڑے تھے سب سے، اور امام حسین علیہ السلام کے اعتمادی تھے۔ آل عقیل کے سب سے بڑی شخصیت جن کا اپنے پورے خاندان کے اوپر ایک سرپرستی کی حیثیت ان کو حاصل تھی اور بزرگ کے طور پر سب ان کا احترام کرتے تھے، وہ حضرت مسلم تھے۔ دوسری حیثیت ان کی یہ تھی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے اعتمادی ترین شخص تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان پر زیادہ اعتماد تھا۔ کربلا سے پہلے بھی کوئی ایسا معاملہ جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کو اس میں کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجنے کی ضرورت پڑتی تو امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم کو ہی اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے۔ جیسے خطبۃ المنا میں کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حج کے موقع پر جب بلایا سب کو، تمام سرکردہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، ظاہراً باہر ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، کھڑکیاں کھول دیں تاکہ اندر بھی اس ہوا سے لوگ کچھ محظوظ ہو سکیں، استفادہ کر سکیں، کھڑکیاں سائڈوں کی کھول دیں۔ کربلا سے 1 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے حج پر، ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے تمام عالم اسلام کی سرکردہ شخصیات کو حج پہ بلایا، خود بھی تشریف لے گئے، اور منا میں ایک خیمہ بڑا لگوا کے اور اس میں امام نے خطبہ دیا، اور روایت کے مطابق 1000 خواص، علماء، فقہاء اور قبائل کے سردار اس اجتماع کے اندر موجود تھے۔ اس اجتماع کے تمام انتظامات وہ سارے حضرت مسلم کے ذمہ تھے، یعنی کنوینئر اس مجلس کے، اس اجتماع کے، جو آج کی زبان میں آپ جو بھی اس کا نام رکھیں، وہ حضرت مسلم تھے، یعنی ایک اعلیٰ انتظامی صلاحیت رکھتے تھے، اعتمادی ترین شخصیت تھے، اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی ان کا خاندان سمیت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جبکہ باقی بنو ہاشم کے خاندان وہ اس طرح سے نہیں تھے۔ بنو ہاشم میں ایک بنو عباس ہے، بڑا خاندان جو بعد میں حکومت میں آیا، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس اور عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، یہ بھی مدینہ میں تھے، بنو ہاشم تھے، لیکن اہل البیت کے ساتھ ان کا تعاون کم تھا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس نے ایک وقت تک کیا، امام حسن علیہ السلام کے زمانے تک ائمہ اطہار سے بنو عباس کا یا عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کا تعاون، شراکت تھی، لیکن اس کے بعد چھوڑ دی انہوں نے اور دور ہو گئے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس موجود تھے، لیکن انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو بھی روکنے والوں میں سے تھے۔
اسی طرح حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد، یہ دوسرا بڑا خاندان تھا اور سرکردہ تھا. ان میں نمایاں عبداللہ ابن جعفر تھے، جن کا بہت مدینے کے تمام طبقات پر اور بلکہ مدینہ سے باہر بھی ان کے اثر رسوخ تھا، شہرت تھی ان کی، احترام تھا ان کا. بلکہ بنو امیہ کے بہت سارے افراد بھی ان کی عزت کرتے تھے، قدردانی کرتے تھے، اور ان کے زیادہ سماجی رفاہی کام زیادہ تھے حضرت عبداللہ کے، جو بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے شوہر نامدار ہیں. اور اس وجہ سے وہ اپنا مال بھی لوگوں کے اوپر خرچ کر دیتے، ضرورت مندوں پر. حکومت سے بھی کبھی کبھی بڑے گرانٹ لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے، کبھی قرض اٹھا کر، بڑا بھاری قرض اٹھا کر لوگوں کی مدد کر دیتے. اور ان کے بارے میں ایک سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک اجنبی جگہ سے گزر ہوا تو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں سڑک پر. انہوں نے لڑائی دیکھی، اترے، اپنی اونٹنی سے اتر کے پوچھا بھائی کیوں لڑتے ہو آپ؟ تو ان میں جھگڑا مالی جھگڑا تھا اور کسی بڑی رقم پر ان کا تنازع تھا. ایک فریق نے کہا کہ اس نے اتنی رقم مجھ سے لی اور مجھے دے نہیں رہا، دوسرے نے کچھ اور عذر کیا کہ میرے پاس نہیں ہے یا اس طرح. تو انہوں نے اسی وقت اپنی اونٹنی سے خزانہ نکالا جو ان کے پاس تھا اور ہزاروں دینار وہاں پر ان کو دے کر، ان نون لوگوں کو، غیر معلوم لوگوں کو دے کر جھگڑا ختم کر کے واپس آ گئے. اور لوگ بھی حیران تھے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ اپنی جیب سے لوگوں کا جھگڑا اپنی جیب سے دے کے ختم کروا دیا. اور کبھی کبھار بالکل توہی جیب ہو جاتے تھے، توہی دامن ہو جاتے تھے، یعنی سب کچھ لوگوں کو کھلا دیتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اور پھر جا کے کسی سے تعاون مانگ لیتے. اس طرح کی شخصیت تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، صحت مند تھے، اپنے بچے بھیجے، بی بی زینب کو اجازت دی امام کے ساتھ آنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام کو روکنے والوں میں سے تھے اور وساطت کر رہے تھے بنو امیہ اور امام حسین کے درمیان کے سمجھوتا ہو جائے، کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے، تاکہ کھڑکی کھولنے والا کوئی نہیں ہے موجود میرے خیال میں، بس سامنے کھڑکیاں نہیں کھلی ہیں. ہماری انتظامیہ میرے خیال میں اس قانون کے قائل ہیں کہ جڑا بولے وہ کنڈا کھولے. تو اب چونکہ میں نے کہا کھڑکیاں کھولو تو اب میں خود ہی اٹھ کے کھولوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ بنو ہاشم کا ایک اور بڑا خاندان تھا اور اس طرح سے اور شاخیں بھی تھیں. اس کے علاوہ بھی بنو ہاشم کے خاندان بڑے بڑے خاندان تھے، طاقتور تھے، نمایاں تھے. ان کی مذہبی حیثیت بھی نمایاں تھی، ان کی مالی سیاسی پوزیشن بعضوں کی بہت اچھی تھی، جن میں سے آل عقیل بھی تھے. آل عقیل ایک افرادی قوت کے لحاظ سے بنو ہاشم میں ایک بڑا خاندان سمجھا جاتا تھا، لیکن مالی حیثیت ان کی کمزور تھی. والد کے زمانے سے ہی کمزور مالی حیثیت تھی اور اولاد میں بھی پھر آگے وہ تقریباً اثر باقی رہا. لیکن جذبے کے لحاظ سے سب سے نمایاں قبیلہ بنو ہاشم کا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ آل عقیل تھے. ان میں جو شخصیات تھیں، ان میں نمایاں اور بڑی شخصیت مسلم ابن عقیل تھے رضوان اللہ تعالی علیہما، اور امام حسین علیہ السلام کے اعتمادی تھے. ظاہر ہے یہ عملی بصیرت، بصارت اور تدبیر سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اعتماد پیدا کر لے اور رہبر کا اعتماد حاصل کر لے. صرف قرابت داری نہیں تھی وجہ، بلکہ صلاحیت تھی، ٹیلنٹ تھا اور وفاداری تھی، تدبیر تھی، صلاحیت تھی حضرت مسلم کے اندر، جو پہلے میں ایک پورا عشرہ شاید اسی موضوع پر بیان کیا ہے. حضرت مسلم کی قائدانہ صلاحیتیں، حضرت مسلم کی انتظامی صلاحیتیں، حضرت مسلم کی مدیریتی صلاحیتیں اور حضرت مسلم کی سفیرانہ صلاحیتیں، یہ وہ خوبیاں تھیں ان کے اندر جس وجہ سے اہم اور زیادہ حساس اور خطرناک ماموریت کے لیے امام حسین علیہ السلام انہیں انتخاب کیا کرتے تھے. یہ اعتماد انہوں نے رشتہ داری سے حاصل نہیں کیا، وفاداری سے حاصل کیا، کارکردگی دکھا کر حاصل کیا، کہ جب ہمیشہ رہبر کی اور امام کی خدمت میں رہیں اور ہر چیز جو امام چاہتے ہیں وہ پوری کر کے دکھائیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رہبر کے مرکزی شخصیت کے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ قریب ہونا ہی ان کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے. اب آگے رہبر جو چاہتے ہیں ان سے وہ پورا کریں تو وہ ٹال مٹول بھی کر دیتے ہیں، ٹال ادھر بھی کر دیتے ہیں ادھر، بس صرف ایک چیز
کے اوپر حساس ہوتے ہیں کہ ہمارا رابطہ رہبر سے نہ کٹے، ہماری قربت بنی رہے، لیکن رہبر جو چاہتے ہیں میں کروں نہ کروں وہ اتنا اس میں توجہ نہیں کرتے۔ لیکن حضرت مسلم نے یہ اعتماد امام حسین علیہ السلام کا اپنی عملی کارکردگی سے حاصل کیا۔ تو ایک تو آل عقیل میں سے سب سے نمایاں شخصیت خاندان عقیل سے حضرت مسلم تھے، جو کوفہ میں گئے سفیر بن کر اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت ان کے بھائی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے جعفر ابن عقیل، ان کا نام جعفر تھا، حضرت عقیل کے دوسرے بیٹے، اور یہ کربلا کے اندر موجود تھے، ان کی اولاد بھی تھی، حضرت جعفر کے بیٹے بھی تھے، یہ خود بھی تھے موجود کربلا کے اندر۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آل عقیل نے کربلا میں ایک موقع ایسا آیا کہ مل کر ان بھائیوں نے عمر سعد کے لشکر پر حملہ کیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ ایک اجتماعی حملہ، باقی ایک ایک کر کے جنگ ہوتی تھی، لیکن آل عقیل نے بعض روایات کے مطابق، بعض میں ہے کہ الگ الگ انہوں نے جنگیں کی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جس ترتیب سے ان کو بھیجا ہے، لیکن ایک روایت میں ہے یا چند روایات میں ہے کہ انہوں نے مل کر باہمی ایک یلغار کی اور بگا دیا، تمام لشکر عمر سعد کو پسپا کر کے پیچھے بھیج دیا، جس میں والد بھی ہیں بیٹا بھی ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ اتنی دلیر نسل ہے، دلیر قوم ہے اور دلیر خاندان ہے، اور پرجذبہ، سب سے زیادہ لشکر امام حسین علیہ السلام میں جن کے اندر جذبہ تھا شہادت کا وہ آل عقیل تھے، جنہوں نے اسی موقع پر منزل ثعلبیہ میں جب سنا، اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی، اور امام علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا رخ کر کے کہ آپ کی قربانی تو ہو چکی ہے، آپ کے خاندان کی قربانی ہو چکی ہے، تو اب باقی بھائی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ امام نے انہیں ثعلبیہ میں اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جب ان دو کوفیوں نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ کوفہ والے اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کوفہ نہ جائیں اور راستہ بدل دیں، واپس مدینہ چلے جائیں، اس وقت آل عقیل کھڑے ہوئے، یہ سارے بھائی، اور انہوں نے کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں جذبے کے ساتھ یہ کہا کہ واللہ فوسب عنہ ذلک بنو عقیل ابن ابی طالب وقالوا لا واللہ لا نبرح حتى ندرک سارنا، ہم یا مر جائیں گے یا اپنے بھائی کے خون کا انتقام لیں گے، ہم اس کے بغیر ہم واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جذبہ ان کا آخر تک رہا، اور خصوصاً ان کے دوسرے بھائی جعفر ابن عقیل کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، یہ تفسیر ترتیب کے ساتھ اگر آگے بڑھتی رہی تو اگرچہ وقت اس کو کم ملتا ہے، سال میں ایک عشرہ ملتا ہے تو ایک آدھ منزل ہی بیان ہوتی ہے۔ میری اپنی آرزو یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر تفسیر کروں خطبات امام حسین علیہ السلام کو، تاکہ جلدی یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچے اور مومنین کو، جوانوں کو کربلا امام حسین کی زبان سے سمجھ میں آ جائے، اور ایک دفعہ اصل مستند کربلا امام حسین سے سن لیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ مقصد حاصل ہو۔ حضرت جعفر ابن عقیل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا، اور بعض روایات میں ہے، ابن شہراشوب کی روایت کے مطابق کہ پہلے حملے میں انہوں نے 15 یزیدی قتل کیے ایک حملے کے اندر، اتنے دلیر تھے یہ حضرت عقیل کے بیٹے جعفر۔ تیسرے بیٹے عبد الرحمن ابن عقیل ہیں۔ عبد الرحمن ابن عقیل، ان کے بارے میں ہے کہ یہ علماء میں سے بھی تھے، بڑے دانشور بھی تھے یہ، اور جنگجو بھی تھے، اور بہت بہادر تھے یہ، اور انہوں نے بھی اسی طرح ان کا احترام بھی بہت زیادہ تھا۔ آل عقیل میں یا بنو ہاشم میں جو محترم شخصیات تھیں جن کا عام لوگ بھی بہت احترام کرتے تھے، چرچا زبانوں پر ہوتا تھا، ان میں سے عبد الرحمن ابن عقیل ہیں جن کا سارے طبقات بہت احترام کرتے تھے۔ یہ سچائی میں مشہور تھے، سچ بولنے میں، کہ کسی جگہ بھی کسی بہانے سے، کسی دلیل سے حق جس کا ہو اس کا بیان کر دیتے تھے۔ یہ شہرت تھی ان کی، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل کی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ اس جنگ میں شریک تھے۔ محمد ابن عقیل چوتھے بھائی اور چوتھے بیٹے حضرت عقیل ابن ابی طالب کے، یہ فقی تھے، بہت بڑے جید فقی تھے اپنے زمانے کے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح عبداللہ ابن عباس فقہا میں شمار ہوتے تھے، اور اس طرح باقی چند جید شخصیات فقہا میں شمار ہوتے تھے، بنو ہاشم میں سے محمد ابن عقیل بڑے پائے کے فقی تھے، اور مجتہد سمجھو، فقی تھے، عالم تھے، دانشور تھے، لیکن اپنے زمانے کے امام کے مطیع تھے، تابع فرمان تھے، جو امام حسین کا حکم تھا اس کے اوپر یہ کاربند تھے، اور یہ بھی کربلا کے اندر موجود تھے اور شہید بھی ہوئے۔ اسی طرح علی ابن عقیل، پانچویں بھائی ان کے علی ابن عقیل ہیں، حضرت عقیل کے ایک اور بیٹے، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کاروان میں بھی شریک تھے، منزل ثعلبیہ میں بھی موجود تھے، اور کربلا میں عصر عاشور تک
اور شہداء میں سے تھے۔ اسی طرح عبداللہ الاکبر ابن عقیل، حضرت عقیل کے دو بیٹے تھے، دونوں کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبداللہ اکبر اور دوسرے کا نام عبداللہ اصغر تھا۔ بعض راویوں نے ذکر کیا کہ یہ دونوں بھی کربلا میں تھے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ اکبر کربلا میں تھے، عبداللہ اصغر کربلا میں نہیں تھے۔ عبداللہ اکبر حضرت عقیل کی اولاد میں سے ایک یہ بھی تھے۔ اور ساتویں بھائی ان کے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، اون ابن عقیل تھے، یہ حضرت عقیل کے بیٹوں میں سے تھے، حضرت مسلم کے بھائی تھے یہ، اور ظاہر ہے کہ یہ مسن تھے، یہ سارے عمر کے لحاظ سے پختہ عمر کو پہنچے ہوئے تھے، جوان نوجوان نہیں تھے، حضرت مسلم کے بھائی اور حضرت عقیل کے بیٹے۔ اون ابن عقیل یہ ساتویں بھائی تھے ان کے، اور ان کے بارے میں بھی ہے کہ اون بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ البتہ جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا کہ روایات تاریخ کربلا کی مختلف ہیں، کسی میں 8، کسی میں 9 بھائی، کسی میں 7 بھائی۔ اس روایت کے مطابق یہ 7 بھائی تھے۔ پھر ان کی اولاد تھے، ان کے بیٹے، حضرت مسلم کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور اسی طرح جعفر ابن عقیل کے بیٹے جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور اسی طرح دیگر بھائیوں کی اولاد بھی جو کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ سب کے سب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو اس منزل سالبیہ میں کاروان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم کے بیٹے عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم، یہ دونوں کربلا میں موجود تھے، جن کے بارے میں مشہور روایت نہیں، مشہور ذاکری اور مشہور خود خطابت یہ ہے کہ یہ 2 بھائی چھوٹے تھے، کم سن تھے، اور حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ میں تھے، اور حضرت مسلم کے بعد کوفہ میں یہ چھپ گئے، اور پھر وہ پورا جو سنتے رہتے ہیں آپ مصائب کا جملہ۔ لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسلم کے ساتھ نہیں تھے یہ بچے، اور یہ بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، یہ کربلا میں تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور منزل سالبیہ میں بھی امام کے ساتھ تھے یہ، اور انہوں نے بھی شہادت، بعض روایات میں ہے کہ جو بڑے بیٹے تھے یہ جنگ میں شہید ہوئے، اور جو چھوٹے بیٹے تھے وہ بعد میں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ کوفیوں نے انہیں اسیر کر کے اور پھر شہید کیا۔ یہ روایات دونوں طرح کی ہیں، لیکن وہ جو مشہور پڑھا جاتا ہے کوفہ میں تھے، اس کی کوئی مستند روایت نہیں ہے اس کے بارے میں۔ محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل ایک تھے، اور اسی طرح جعفر ابن محمد تھے، اور اسی طرح خاندان عقیل کے کچھ اور بھی جوان اور نوجوان تھے۔ ابی عبید اللہ ابن مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کے بچوں میں سے، بیٹوں میں سے تھے۔ یہ بھی 7 بڑے بھائی تھے شہید ہوئے، اور 7 ہی لکھا گیا کہ ان کے بچے تھے، ان بھائیوں کے شہداء کے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے اندر موجود تھے۔ صرف میں نے سرسری ذکر کیا ہے، لیکن سرسری ذکر کافی نہیں ہے، اس خاندان کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی، ایک ایک کا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا سے پہلے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ آل عقیل کیسے تھے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں آل عقیل کیسے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آل عقیل کیسے تھے، اور کربلا کے بعد پھر آل عقیل کا ماجرا کہاں پہنچا اور کیا ہوا۔ یہ سب تاریخ مستند جاننا مومنین کے لیے ضروری ہے، اور اہل منبر کو چاہیے کہ یہ تاریخ مطالعہ کے ساتھ، حوالے کے ساتھ مستند ان کے سامنے بیان کرے۔ آل عقیل کے اوپر درود السلام تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، ان کی شان، ان کی شوکت اور ان کا ایثار، ان کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر حضرت حجت امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف نے، امام زمانہ نے آل عقیل پر خصوصی طور پر ذکر کر کے، ان کا ذکر کر کے درود السلام اس خاندان کے اوپر اور ان بچوں کے اوپر اور ان شہداء کے اوپر بھیجا ہے۔ اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام نے، خصوصاً امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا کے تمام ماجرا کے عینی چشمدید گواہ تھے اور شاہد تھے، انہوں نے آنکھوں سے آل عقیل کا ایثار و فداکاری اور قربانی دیکھا ہے۔ اس لیے امام سید ساجدین علیہ السلام کبھی بھی آل عقیل کا کربلا میں کردار نہیں بھولے، اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ آل عقیل نے کیا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے، مجالس کا جو معیار بن چکا ہے، اس کے مطابق تاریخ نہیں بیان ہوتی، بلکہ وہ جو قصے کہانیاں رواج پا چکی ہیں، جو پہلے ذاکر نے ایک مضمون بنایا تھا، باقی ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ اس وجہ سے آل عقیل مجالس کا موضوع نہیں ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے علاوہ باقی اتنی بڑی تعداد میں شہداء شہید ہوئے ہیں، بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آل علی سے زیادہ
آل عقیل شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر. کربلا کے شہداء میں امیر المومنین کے بیٹوں اور پوتوں میں سے ان سے زیادہ عقیل کے بیٹے اور پوتے شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر. اب یہ بھی ایک روایت موجود ہے، اور اگر نہ ہو زیادہ تو بھی اتنی بڑی تعداد جمعیت ہے کہ بنو ہاشم میں سے امام کا ساتھ دینے والے مضبوطی کے ساتھ اور کسی جگہ متزلزل نہیں ہوئے، یہ آل عقیل ہے. خصوصاً جب انہیں اطلاع ملتی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی، تو یہاں پر جو عکس العمل اس خاندان کا سامنے آتا ہے وہ بہت اہم ہے عزیزان. کہ حضرت مسلم پہلے ہی خطرے میں کودے تھے. حضرت مسلم کسی ایسی ماموریت پر نہیں تھے کہ جہاں پر انہیں تعیش میسر ہو، جہاں پر انہیں آرام سکون میسر ہو، بلکہ ایک بہت خطرناک مہم سید الشہداء نے حضرت مسلم کے حوالے کی. اور یہ حضرت مسلم کا بڑا اعزاز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھیوں میں سے حضرت امام حسین نے انہیں مناسب سمجھا اس ماموریت کے لیے. یہ حضرت مسلم کی برتری ہے، یہ ان کی افضلیت ہے کہ امام نے اس ماموریت کے لیے انہیں چنا اور انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا ہے. اور پھر جب حضرت مسلم کی شہادت ہو رہی ہے تو اس شہادت کے وقت جب خبر پہنچتی ہے بھائیوں تک، تو بھائیوں کا رد عمل اب یہ نہیں ہے. میں ذاکری بھی اس موضوع پر ہے، ایرانی ذاکرین نے بھی اس منزل سالبیہ پر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر کی منظر کشی کی ہے. ایرانی ذاکر ابھی پاکستانی ذاکروں سے بہت آگے چلے گئے ہیں. اب تو آپ کے موبائل میں بھی ایرانی ذاکری زیادہ چلتی ہے، سریں ان کی اور سٹائل ان کا، اور جو انہوں نے طریقہ اپنا لیا ہے. بعض طریقے تو رہبر شہید شدید اس کی ممانعت کرتے تھے کہ نہ کرو، کربلا کے عاشورہ کی عزاداری کو ان چیزوں سے آلودہ نہ کرو. یہ ریپ سسٹم جو آپ نے عزاداری میں آ کے رائج کر دیا ہے یہ نہ کرو، یہ گویوں کی طرح عزاداری کو آلودہ نہ کرو. لیکن اب ایک بڑا مشہور جس کی جہاز کے اندر یا باقی وہ نوع آپ سب کے موبائل میں ہیں، رہبر کے حکم سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ یہ ایران کے اندر کسی مجلس میں ذاکری نہیں کر سکتا. حکومت نے باقاعدہ طور پر ہلالی کے نام سے، کہ اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس کے جو مضامین تھے، مطالب تھے، وہ بھی بہت ہی گرے ہوئے اور حقیقت سے دور، بالکل ایک گمراہی کربلا کے بارے میں پھیلا رہا تھا. اور کئی علماء کی اس نے حتاکی بھی کی، توہین بھی کی، اس کو ممنوع قرار دیا. لیکن وہ ابھی ذاکری کرتا ہے اور پاکستانیوں کو اس کی ذاکری بہت پسند ہے. اس کے بارے میں انہوں نے یہ مضمون پڑھا کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا خیام حسینی میں، کاروان حسینی میں. اور بھائیوں نے کیا عکس العمل دکھایا، بہنوں نے کیا عکس العمل، بیویوں نے کیا عکس العمل دکھایا. اب یہ اپنی طرف سے اس کو رکت آمیز بنانے کے لیے، زیادہ جذباتی احساساتی بنانے کے لیے، گریہ کروانے کے لیے اس طرح کا خود ایک فرضی منظرنامہ گڑھا ہے کہ جب خبر پہنچی حضرت مسلم ابن عقیل کی تو کیا ہوا، وہاں کیا برپا ہوا. یہ ہوا تھا جو یہاں پر اس روایت کے اندر ہے، اور ملتی جلتی روایت باقی مورخین نے، شیخ مفید نے یہی روایت نقل کی ہے. اسی طرح میرے پاس ہے کتاب شیخ مفید کی، میں عرض کروں گا. حضرت مسلم کی شہادت بھی شیخ مفید نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور پھر ان کے شہادت کے بعد کے واقعات بھی. اور جب خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، ان کے خاندان تک پہنچی، یہی خبر جیسی ابھی مخنف نے ذکر کی ہے، جیسی ابن شہراشوب نے ذکر کی ہے، اور جیسی طبری نے ذکر کی ہے، اسی طرح کی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی روایت ذکر کی ہے. سید ابن طاووس نے بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ذکر کی ہے کہ جب یہ خبر پہنچی امام کے کاروان میں تو خبر پہنچانے والوں نے امام سے کہا کہ آپ کے سفیر تو شہید ہو گئے، اب آپ بہتر ہے واپس چلے جائیں. تو باقی بھائی کی خبر، سب سے بڑے بھائی کی خبر سن کر اگر ہمیں یہ خبر پہنچے، آئے دن پہنچتی ہے یہ خبر، ناگوار حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی وجہ سے ایک بھائی کی وفات کی خبر پہنچی ہے، دوسرے بھائی نڈال ہو جاتے ہیں، صدمہ اتنا ہوتا ہے، غم اتنا ہوتا ہے، اندوہ اتنا ہوتا ہے کہ اچھا گبرو جوان بھائی ہے لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکتا. اور واقعاً تاثیر ہوتی ہے. بھائیوں کی شہادت بہت انسان کی کمر توڑ دیتی ہے. وہ پنجابی صوفی شعر کے مطابق کہ اگر باپ مرے تو انسان کے سر کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اور بھائی مرے تو کنڈ خالی ہو جاتی ہے، پیٹھ خالی ہو جاتی ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے انسان. ویر مرے کنڈ خالی، یعنی جب ویر مر جائے، بھائی مر جائے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے ہم تنہا رہ گئے، ہمارا عصا چلا گیا، ہمارا بازو چلا گیا، ہماری طاقت چلی گئی. اور وہ بھی جب سب سے بڑا بھائی شہید ہو جائے، جو سر کا سایہ تھا، باپ کی جگہ تھا، وہ شہید ہو جائے. لیکن وہاں پر بھائیوں نے کیا کیا، یہ خبر سنی اور امام علیہ السلام نے سنائی اور دیکھا ان بھائیوں کو، اور ان کوفیوں نے مشورہ دیا. تو روایت کے الفاظ ہیں فَوَسَبَ عَنْهُ ذَلِكَ بنو عقیل ابن ابی طالب، کھڑے ہو گئے جوش کے ساتھ
وسبا بھڑک کے، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کسی چیز کے لیے اٹھنا، اس کو وسبا کہتے ہیں۔ وسبا بنو عقیل، بنو عقیل کھڑے ہو گئے یہ بھائی، اور کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کہہ کر یاد کر کے یہ کہا کہ لا نبراہ ندرک سارنا، ہم پلٹیں گے نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم بھی اپنے بھائی کی طرح یا شہید نہیں ہو جاتے یا اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم واپس نہیں ہو جاتے۔ اب توجہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ ساتھی، یہ بنو ہاشم میسر آئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اب کوفیوں نے امام حسین کو دیکھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بنو عقیل کی تو یہ رائے ہے کہ ہم لڑیں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ان کی شہادت کے بعد، ہانی ابن عروہ اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد اب جینے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، اب ہم جی کے کیا کریں گے ان کے بغیر؟ لہٰذا ہم نے بھی اسی راہ میں آگے جانا ہے اور منزل شہادت تک ہم نے بھی پہنچنا ہے۔ اور یہ دونوں کوفی کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے فعلمنا انہ قد عزم له رأیہ علی المسیر، امام علیہ السلام نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا ہے کہ وہ اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ فقلنا خار اللہ لک، ہم نے دعائے خیر کہہ دی، یعنی کوفی واپس ہو گئے اور امام آل عقیل کے ساتھ آگے بڑھ گئے، کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اہم کردار کربلا کے اندر آتا ہے، ایک تو شمولیت آل عقیل کی، ایک خاندان مکمل طور پر، اس خاندان کی خواتین بھی، اس خاندان کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے اندر شامل ہیں۔ اور حضرت مسلم وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں، حضرت رقیہ بنت علی کے شوہر ہیں حضرت مسلم، امیر المومنین کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل۔ اور یہ قریبی رشتہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوہرا رشتہ حضرت مسلم ابن عقیل کا تھا، اور خاندان علی کی ایک طرح سے سرپرستی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سپرد تھی۔ ایک حدیث جو یا واقعہ جو سابقہ سالوں میں اسی سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اب معلوم نہیں وہ سابقہ گفتگو آپ لوگوں کے خاطر میں، ذہن میں ہے یا نہیں ہے، میں وہ جملہ اگر مل جاتا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو بنو ہاشم کے نام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے کے وقت یہ لکھ کر ایک مختصر سی وصیت امام علیہ السلام نے بنو ہاشم کے نام لکھی تھی مدینہ میں، ابھی سالبیہ میں ہے بنو ہاشم کا یہ خاندان، اور امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو اہتمام کے ساتھ خصوصی اہمیت دے کر امام علیہ السلام تمام مدینہ میں مقیم بنو ہاشم میں سے ایک ایک کے گھر میں گئے اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا، باقی بھی سرکردہ لوگوں کو بتایا، لیکن خصوصیت کے ساتھ بنو ہاشم کو، جتنے بنو ہاشم تھے، خواہ وہ آل عباس تھے، وہ آل جعفر تھے، وہ آل عقیل تھے، وہ آل ابی طالب تھے، جتنے بھی بنو ہاشم کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، امام ان کے پاس گئے، اور امام کے ساتھ اتنے ہی بنو ہاشم مدینہ سے تیار ہو کر آئے۔ ابن عاصم کی روایت کے مطابق 82 افراد، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سارے ملا کے 82 افراد تھے، اور زیادہ بنو ہاشم ہی تھے، چند خدام کے علاوہ سارے بنو ہاشم ہی تھے۔ امام علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت لکھا، امام نے کاغذ منگوایا، کرتاس، اور جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے لیے کرتاس، کاغذ لے کر آؤ، قلم دوات لے کر آؤ، میں آپ کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے ہمدردی کی رسول اللہ کے ساتھ، طبیعت خراب تھی تو لکھنے کی زحمت نہیں دی، نہیں لکھنے دیا، جیسے آج توجیہات پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کو چونکہ رسول اللہ سے بہت ہمدردی تھی، اتنی ہمدردی تھی کہ رسول اللہ نے کچھ لکھنا چاہا تو وہ لکھنے نہیں دیا کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو، چونکہ لکھنے میں تکلیف ہوگی، اور نہ لکھنے میں کتنی تکلیف ہوئی رسول اللہ کو یہ نہیں بیان کرتے، رسول اللہ کی آرزو نہ پوری کرنے میں کتنی رسول اللہ کی تکلیف ہوئی، کتنا دکھ رسول اللہ کو پہنچا، اس کی طرف دھیان نہیں، اور یہ توجیہ کرتے ہیں۔ اس روایت میں ہے کہ یہ روایت ہے ایوب ابن نوح عن صفوان عن مروان ابن اسماعیل عن حمزہ ابن حمران عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ذکرنا خروج الحسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے کہ قال ذکرنا خروج الحسین علیہ السلام وتخلف ابن الحنفیہ، امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا، قیام کیا، محمد ابن حنفیہ نے نہیں کیا۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا ماجرا تھا کہ ایک ہاشمی نہیں گئے، باقی ہاشمی رسول اللہ کے ساتھ گئے۔
وتخلف ابن الحنفیہ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس راوی، اس مومن کو کہا کہ آج تو نے یہ سوال پوچھ لیا ہے اور آج میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھ سے کبھی بھی یہ سوال نہ پوچھنا، چونکہ بہت دردناک موضوع تو نے چھیڑا ہے کہ امام حسین نے خروج کیا اور بہت سارے بنو ہاشم نے خروج نہیں کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آج تو نے پوچھ لی یہ بات مجھ سے، آئندہ نہ پوچھنا کبھی بھی مجھ سے، یہ موضوع چھیڑنا ہی نہیں میرے سامنے۔ ظاہر تکلیف ہوتی ہے اس موضوع کو یاد دہانی کر کے بھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یا حمزہ ابن حمران نے یہ سوال کیا تھا، حمران کے بیٹے حمزہ نے، تو امام نے کہا اے حمزہ انی سأخبرک بحدیث، میں بتا دیتا ہوں آج تجھے ایک حدیث، ایک روایت آج تجھے بتا دیتا ہوں، لا تسأل عنہ بعد مجلسک ھذا، لیکن آج کی اس مجلس، اس نشست اور اس گفتگو کے بعد آئندہ عمر بھر یہ سوال نہ کرنا مجھ سے۔ اب دیکھ لو امام صادق کے دل کی کیفیت کیا ہو یہ سوال کے اٹھانے سے، اس ماجرا کو یاد کرنے سے امام صادق کے دل پہ کیا گزری کہ راوی کو کہا کہ ابھی تو بتا دیتا ہوں لیکن آئندہ نہ پوچھنا کبھی مجھ سے یہ بات۔ لا تسأل عنہ بعد مجلسک ھذا ان الحسین، پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الحسین لما فصل متوجہا دعا بقرطاس وکتب فیہ، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے، جدا ہو رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، تو امام نے فرمایا کہ کاغذ دو مجھے اور قلم دو، کرتاس دو اور قلم دو۔ امام کو کرتاس دے دیا گیا، قلم دے دیا گیا اور امام نے لکھا۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں امام نے کیا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی بنی ہاشم۔ امام علیہ السلام نے کاغذ منگوا کر لکھا، اے کاش رسول اللہ کو بھی کاغذ دے دیا جاتا اور لکھ جاتے رسول اللہ، سارا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا، لیکن نہیں لکھا گیا۔ اس کی حسرت ہے کہ اے کاش لکھ دیتے، تو امام حسین کو تو کاغذ مانگا، دے دیا گیا اور لکھ بھی دیا۔ تو اس لکھے ہوئے کو کیا کر رہے ہو آج؟ لکھا ہوا امام حسین کا آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تو کرتاس موجود ہے آپ کے پاس۔ یہ روایت امام صادق ایک معصوم یہ روایت بیان کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، اور امام نے لکھ دیا۔ اس لکھے ہوئے کو کیا کیا ہے؟ یہ جو 1400 سال کربلا کے گزرے ہیں، یہ کرتاس لکھا ہوا امام کا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، مختصر 2 سطروں کا کرتاس ہے۔ اس کو کیا کیا؟ علماء کے سامنے ہے یہ کرتاس، فقہا کے سامنے ہے یہ کرتاس، خطیبوں کے سامنے ہے، ذاکروں کے سامنے ہے، مومنین کے اختیار میں ہے یہ کرتاس، لکھا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اہم ترین مطلب امام نے لکھا کہ امام نے کاغذ منگوایا اور پھر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین علیہ السلام کی طرف سے، علی کے بیٹے حسین اور ابو طالب کے بیٹے علی، علی کے بیٹے حسین کی طرف سے یہ خط ہے الی بنی ہاشم، بنی ہاشم کے نام۔ اما بعد، بسم اللہ کے بعد امام نے فوراً اصل موضوع ایک سطر میں بیان کر دیا، فَإِنَّ مَنْ لَحِقَ بِي مِنْكُمْ اسْتَشْهَدَ یا استشہدہ، دونوں پڑھ سکتے ہیں، استشہدہ، جو بھی میرے ساتھ بنو ہاشم میں سے نکلے گا مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ وَمَنْ تَخَلَّفَ، اور جو نہ نکلا میرے ساتھ بنو ہاشم میں سے، جو میرے ساتھ نہ آیا، نہ نکلا، لم یبلغ مبلغ الفتح، وہ کبھی بھی آسودگی، فتح و گشائش اور آرام نہیں دیکھ سکے گا، ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہے گا۔ جو میرے ساتھ آیا شہید ہو جائے گا، لیکن جو نہ آیا اس کا حشر یہ ہوگا، وہ زندگی میں کبھی بھی فتح نہیں دیکھ سکے گا، زندگی میں عزت نہیں دیکھ سکے گا، زندگی میں چین اور آرام اور سکون نہیں پائے گا، جو میرے ساتھ نہ آیا۔ یہ بنو ہاشم کو امام علیہ السلام نے مدینہ میں نکلتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق یہ لکھ کے دیا۔ اب اس تحریر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بنو ہاشم، مدینہ کے اندر مقیم بنو ہاشم 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ جو امام حسین کے ساتھ نکلے اور ایک حصہ جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے۔ اور امام صادق نے فرمایا آج بتا رہا ہوں، پھر نہ پوچھنا اور پھر نہیں بتاؤں گا، چونکہ یہ داستان امام صادق کے لیے دردناک تھی بہت، کہ مدینہ کے لوگ نہ نکلیں، اہل حجاز نہ نکلیں اور مکہ مدینہ کے لوگ نہ نکلیں، امام صادق کو کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن بنو ہاشم امام حسین کے ساتھ نہ نکلیں، اس کا امام صادق کو دکھ ہے، اس کا ہر امام کو دکھ ہے، اس کا امام عصر کو دکھ ہے اس کا۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی جب بنو ہاشم کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ لکھ دیا ہے تو غیر بنو ہاشم کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے، بنو ہاشم کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ جب آپ کے امام قیام کر رہے ہیں
تو باقی سب کو امام کے ساتھ قیام کرنا چاہیے. اگر قیام نہیں کیا تو امامت کا دل دکھایا ہے، نبی کا دل دکھایا ہے، علی کا دل دکھایا ہے، امام صادق کا دل دکھایا ہے. اور اتنا امام صادق کے لیے یہ رویہ ناپسندیدہ ہے کہ راوی کو فرمایا کہ آئندہ یہ سوال بھی مجھ سے نہ کرنا کہ یہ بنو ہاشم کیوں نہیں آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جن کو امام حسین نے دعوت دی. ایسے میں عزیزان آل عقیل اور زیادہ نمایاں ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو ہاشم سب کو ایک ایک فردن فردن دعوت دی، ہر خاندان کو. روایت کے مطابق 26 رجب کو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا. 27 رجب امام حسین علیہ السلام کا سارا بنو ہاشم کے ساتھ گزرا، اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو گئے. تو یہ پورا دن رات جو بنو ہاشم کے ساتھ گزرا، آخر میں امام نے یہ خط لکھ کے چھوڑ کے مدینہ میں اور نکل پڑے. اور اس میں اب زیادہ حیثیت فضیلت نمایاں ہو جاتی ہے آل عقیل کی، کہ آل عقیل نکلے امام کے ساتھ، سب کے سب نکلے، سارے بھائی، اور نکل کے منزل بے منزل امام کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جب امام علیہ السلام ایک سالبیہ کے منزل پہ پہنچتے ہیں جہاں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، تو یہاں پر آل عقیل اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. جہاں پر انہیں خبر ملتی ہے کہ آپ کے بھائی، آپ کے سرپرست، آپ کے بڑے بھائی، آپ کا مدیر و مدبر بھائی، آپ کا سب سے زیادہ قابل اعتماد بھائی وہ شہید ہو جاتا ہے بے دردی کے ساتھ. تو باقی بھائیوں کے حوصلے ٹوٹے نہیں. ہمیں جب خبر ملتی ہے، فوتگی کی خبر ملتی ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں اپنے جامعہ کے اندر کسی 90 سالہ بزرگ کی فوتگی کی خبر یہاں کسی کو ملتی ہے، وہ اسی وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، گھوم جاتی ہیں، سفیدی آ جاتی ہے، رنگ اڑ جاتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ 90 سالہ نانی یا دادی یا کوئی اور رشتہ دار اس کی وفات ہو گئی. اتنے نڈال ہو گئے ہو آپ، وہ تو عمر گزار کے صدی پوری کر کے گئے ہیں. اب تو ان کی موت ان کے لیے آسانی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی موت کا سن کر، عزیز کی موت کا سن کر انسان پر اتنا اثر ہوتا ہے. اور اگر جوان کی موت کی خبر آ جائے تو پھر تو جس کو خبر ملی ہے اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو اسپتال لے کے جانا پڑتا ہے، اس کی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور یہ بے ہوشیاں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ آل عقیل کس خاندان کی اور تربیت کیا ہے کہ جب بھائی کی خبر شہادت کی ملتی ہے، نڈال نہیں ہوتے، کوہرام نہیں برپا کرتے، آہ و ویلا نہیں کرتے، منہ سر نہیں پیٹتے، گریہ وزاری نہیں کرتے، بلکہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں. فوسب بنو عقیل، بنو عقیل کھڑے ہوئے اٹھ کر جوش کے ساتھ، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ واللہ لا نبرا، ہرگز واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہم شہید نہیں ہو جاتے یا اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے. آپ توجہ کریں گے یہاں پر ایک اتنا حساس موقع تھا کہ اخلاقی طور پر اگر آل عقیل وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے، یہ کہتے جی دیکھا آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بھیجا، ہمارا بھائی کوفہ بھیجا، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی مارے گئے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ اگر خطرناک جگہ پہ بھیجنا تو اپنا بھائی بھیج دیتے، آپ حضرت عباس کو بھیج دیتے، دوسرے جو بھائی آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھیج دیتے، لیکن آپ نے ہمارا بھائی بھیجا. اب یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں لوگ سوچتے ہیں کہ اپنا بیٹا نہیں بھیجا، ہمارا بیٹا بھیج دیا، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے. یہ جو عموماً فرض کرو انقلابی طبقہ بھی ہے، یہ بھی ایسے موقعوں پر جہاں ضربت لگتی ہے، جہاں شہادت ہوتی ہے، جہاں نقصان جانی و مالی ہوتا ہے، تو یہ خود ایک دباؤ بن جاتے ہیں رہبر کے اوپر، ایک پریشر بن جاتے ہیں رہبر کے اوپر، اور طلبکار بن جاتے ہیں، مطالبے کرنا شروع کر دیتے ہیں، دباؤ بنا کر رہبر کو نفسیاتی طور پر مغلوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آل عقیل، درود ہو آل عقیل پر، جس طرح امام صادق علیہ السلام، امام سید ساجدین علیہ السلام، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف درود و سلام بھیجتے ہیں آل عقیل پر، درود و سلام ہے آل عقیل پر. اور آل عقیل کے بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوئی. آغاز آل عقیل سے ہوا، امام جب مدینہ میں تھے تو آل عقیل کو کوفہ بھیجا، ابھی باقی سب محفوظ تھے اور آل عقیل شہید ہو گئے، اور آل عقیل کی شہادت آل عقیل کو ملی تو آل عقیل پرجوش تر ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اپنے ان بھائیوں کی طرف، چچا زاد بھائیوں کی طرف، اور امام نے انہیں کہا. سالبیہ میں ایک اور اہم یہ واقعہ رونما ہوا کہ ایک بڑی تعداد سالبیہ کے مقام سے امام علیہ السلام سے جدا ہو گئے، جو راستے میں امام کے ساتھ ملے تھے باقی لوگ، یہ سالبیہ سے دور ہو گئے، ایک یہ بھی روایت ہے. اور یہاں پر امام علیہ السلام نے اجازت دی، جس نے جانا ہے چلے جائیں، اور خصوصاً آل عقیل سے یہ تقاضا کیا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر شب عاشور
شب عاشور جب اصحاب و بنو ہاشم جوانوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ نشست کی جس میں امام علیہ السلام نے ان کو بشارت دی، نوید شہادت دی اور ساتھ اذن دیا، چراغ بجھا کر اذن دیا چلے جائیں، وہاں پر آل عقیل کو خصوصی طور پر نام لے کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنا دین ادا کر دیا ہے، اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنی قربانی پیش کر دی ہے۔ وہ ایک ہی شہید آپ کا مسلم ابن عقیل وہ کافی ہے، وہ تمام باقی قربانیوں سے بڑی قربانی ہے، اور آپ نے اپنا حق و اپنا دین ادا کر دیا ہے اللہ کو، اب باقی لوگ آپ چلے جائیں۔ خصوصیت کے ساتھ امام علیہ السلام نے انہیں یہ حوالہ دے کر تقاضا کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن آل عقیل کا جواب وہاں بھی بڑا عظیم جواب تھا شب عاشور، کہ انشاءاللہ اس موقع پر پہنچیں گے، میں آپ کی خدمت میں وہ جواب بھی عرض کروں گا کہ یہ خاندان جو دکھیا ہے، یہ خاندان جو پہلے ہی سوگوار ہے، یہ خاندان جو اپنے خاندان کی سب سے بڑی مرکزی شخصیت کو ہاتھ سے دے بیٹھا ہے اور جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے بعد بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجے اور ان کی خواتین کتنی پرجوش ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور کتنے وفادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے نہیں کہا، کوفیوں نے جنہوں نے خبر دی، شہادت کی خبر دے کے نیوز بریک کر کے چلے گئے، خار اللہ لکا، دعائے خیر کر کے امام کے لیے چلے گئے کہ ہمارا کام صرف آپ کو اطلاع دینا تھا کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے اور آپ بھی نہ جائیں، احتیاط کریں، بس ہمارا یہی فریضہ تھا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام آپ کو اطلاع پہنچانا تھا، ہم نے اطلاع پہنچا دیا۔ یہ ایک کردار ہے کربلا کے میدان میں، دین کے میدان میں، اور ایک یہ کردار ہے جو طبقہ جو آل عقیل کے عنوان سے سفر کربلا کے اندر شامل ہے عزیزان، اور یہ ہر کربلا کے کردار ہیں، یہ ہر دور کے اور ہر نسل کے کردار ہیں۔ آل عقیل آج کے کربلا میں کون ہے؟ آج کے کربلا، آج کربلا ہے، واقعاً کربلا ہے، حقیقی کربلا آج بھی منعقد ہوئی ہے اور برپا ہوئی ہے، اور اس کربلا کا نتیجہ اس کربلا جیسا ہی نکلا ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا برپا کی، وہی نتیجہ جو وہاں نکلا وہ آج بھی اسی کربلا کا وہی نتیجہ نکلا ہے۔ اسی طرح استقامت، اسی طرح جذبہ، اور اسی طرح یہ طبقات۔ آل عقیل کون ہیں جو یہاں پر آج کے نائب امام کے ساتھ، رہبر شہید کے ساتھ اور رہبر موجود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آل عقیل کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، جو دباؤ ڈال رہے ہیں امام پر، جو مشورے دے رہے ہیں رہبر کو تسلیم ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے۔ لیکن آل عقیل بن کر رہبر کے ساتھ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں، اور پوری دنیا میں ہیں، یوں نہیں کہ فقط ایران کے اندر ہیں۔ آل عقیل حزب اللہ ہیں، آج کے آل عقیل حزب اللہ ہیں، آج کے آل عقیل انصار اللہ ہیں، آج کے آل عقیل حشد الشعبی ہیں، آج کے آل عقیل یہ پاکستان کے جوانان ہیں، یہ مینار پاکستان پر آ کر اپنے رہبر شہید کو سلام کرنے والے یہ آل عقیل ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے رہبر کے ساتھ۔ اور وہ جو شہید ہو گئے، سب سے بڑھ کر آل عقیل کا کردار وہ سپاہ کے کمانڈر ہیں، وہ شہداء ہیں عظیم الشان، کہ ایک شہید ہوتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے اس کی جگہ تیسرا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا تو قرض پورا ہو چکا، ہماری تو قربانی ہو چکی، بلکہ جب ان شہداء کی مائیں آتی ہیں فخر کرتی ہیں اپنے بیٹے کی شہادت پر، اور پھر اگلے بیٹے کو پیش کرتی ہیں رہبر کو کہ وہ چلا گیا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ذخیرہ ہے، اس کو بھی آپ قبول کریں اور اس کو بھی میدان میں بھیجیں۔ یہ عزیزان آج کی کربلا کے یہ کردار ہیں۔ اگر آل عقیل نہ ہو امام حسین کے ساتھ، کربلا مکمل نہیں ہوتی آل عقیل کے بغیر۔ اور یہ اتنا عظیم الشان کردار ہے، یہ طبقہ ہے، یہ خاندان بھی، اور ان کا عظیم الشان کردار جو ہر نسل کے اندر تکرار ہونا ضروری ہے۔ اب ہماری باری ہے، آج ہماری باری ہے۔ یہ سارے کردار کربلا کے آپ نے چننے، اور کبھی دیکھو کس میں ہو، نیوز بریک کرنے والے میں ہو، فقط اخبار کی پیگیری کرنے والوں میں سے ہو، اخبار کو چیک کرنے والوں میں سے ہو، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کی کربلا میں کیا ہوا، کیا بنا، مذاکرات کا کیا بنا، جنگ کا کیا بنا، حملہ ہوا کیا ہوا، جوابی حملہ ہوا، بس نیوز دیکھنا، نیوز آگے بڑھے کرنا، نیوز پہنچانا اور آپس میں تبادلے کرتے رہنا۔ یہ کوفی کردار ہے، یہ کوفہ کے دو مخبر، یہ کوفہ کے دو راوی، یہ کوفہ کے دو آج کی اصطلاح کے مطابق دو یوٹیوبر، دو ٹک ٹاکر اور دو فیس بکر، یا جو بھی اصطلاحیں آپ کے ذہن میں ہیں استعمال کرتے ہو، یہ کوفی کردار ہے کہ فقط میڈیا کے ذریعے خبریں بریک کرنا اور خبریں لینا اور خبریں دینا۔ یہ کوفیوں نے کردار ادا کیا، اور یہ آل عقیل ہیں جن کو شہادت کی خبر ملی اور زیادہ پرجوش ہو گئے، جن کو جب قربانی ان کی اللہ کی راہ میں پیش ہوئی تو زیادہ پرجوش ہو گئے۔ اور اب امام بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہو، آپ نے اپنا دین، اپنا قرض ادا کر دیا ہے، لیکن ہلتے نہیں ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے یاد کرتے ہیں کہ ہم اس میدان سے نہیں نکلیں گے جب تک یا اپنے بھائی کا انتقام نہ لے لیں، یا یزیدیت کو نہ ختم کر دیں، یا پھر خود شہید نہ ہو جائیں۔
یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین بچایا ہے، جنہوں نے کربلا برپا کی ہے، اور جو دین بچائیں گے اور کربلا برپا کریں گے. اور ہر نسل کی کربلا ہے، ہر عصر کی کربلا ہے. یوں نہیں کہ 61 ہجری کے بعد آج 2026 میں یا 1447 میں ہجری میں کربلا دوبارہ دہرائی گئی ہے. 1400 سالوں میں ہر نسل کے لیے ایک صدی کے اندر کئی دفعہ کربلا دہرائی گئی ہے. لیکن اس کربلا میں غائب کون تھے؟ اس کربلا میں آل عقیل نہیں پہنچے تھے، اس دور کے آل عقیل نہیں پہنچے تھے، اس دور کے اصحاب حسین نہیں پہنچے تھے، اس دور کے بنو ہاشم نہیں پہنچے تھے. اس دور میں ہاشمی مدینہ ہی میں تھے، جن کے بارے میں امام حسین نے فرمایا تھا اگر آؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، نہیں آؤ گے تو شکست و ذلت کا سامنا کرو گے. یہ ایک سرنوشت تھی جو تاریخ میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور آج کی کربلا میں پھر تکرار ہوئی ہے. آج کی کربلا کے اندر یہ طبقاتیت بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر اپنی پوزیشن، اپنا مقام، کہ ہم کس حیثیت سے آج کی کربلا میں ہیں. ناظرین ہیں، سامعین ہیں کربلا کے، ناظرین ہیں کربلا کے، یا فقط خبریں آگے پیچھے کرنے والے ہیں، یا کوئی کردار بھی ہے کربلا کے اندر، کوئی جوش و جذبہ بھی پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیں رہبر شہید کی خبر نے حوصلے نہیں توڑے. رہبر شہید کی جب خبر آئی، حملہ وروں نے، ٹرمپ نے، نیتن یاہو نے، ان کا پورا اعتقاد یہ تھا، اس بات پر ان کو یقین تھا کہ جو ہی رہبر کی شہادت کی خبر نشر ہوگی، حوصلے پست ہو جائیں گے، انقلابی ڈھیر ہو جائیں گے، سپاہ ہتھیار ڈال دے گی، حکومت گر جائے گی، مخالفین سڑکوں پہ آ جائیں گے. بس 2 دن لگیں گے، ایک دن ہمیں رہبر شہید کرنے میں، کمانڈر شہید کرنے میں، اور دوسرا دن عوام کو بغاوت کر کے آ کے انقلاب اور نظام ولایت فقیہ ختم کر کے اور اس کی جگہ پر امریکی اور جمہوری نظام قائم کرنے میں. یہ کتنی افسوس کی خبر ہے جو خود انہی بنو امیہ نے، آج کے بنو امیہ، آج کے یزید نے، آج کے ٹرمپ اور نیتن یاہو نے یہ خبر نکالی کہ انہوں نے احمدی نژاد کو تیار کیا ہوا تھا رہبر کی شہادت کے متبادل کے طور پر. احمدی نژاد کہاں ہیں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، ملک کے اندر، تہران کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، اس وقت کس حالت میں ہے. نہ اس خبر کی تائید کی، نہ اس کی تردید کی، تکذیب کی. جو امریکہ نے بریک کی کہ ہم نے رہبر کے شہادت کے بعد متبادل کے طور پر مقبول شخصیت ایران کی جو مخالفت بھی رکھتی ہے حکومت اور رہبر کے ساتھ، احمدی نژاد کو تیار کیا ہوتا. احمدی نژاد جو اپنے دور حکومت میں، پہلے دور حکومت میں، ایک انقلاب کا ستون، انقلاب کا سپاہی اور انقلاب کا مدافع، اسرائیل کا دشمن، امریکہ کا دشمن اور ایک سپر انقلابی بن کر ظاہر ہوا، اور اس کے بعد دوسرے دور حکومت میں رہبر کے مقابل کھڑا ہوا، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ پھر صدارت کے لیے کینڈیڈیٹ بنا، اور پھر اس نے بیانات بھی الٹے سیدھے دیے، جس سے دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے اندر اقتدار کی شدید خواہش ہے، اور جس کے اندر اقتدار کی شدید خواہش ہو اور ہر قیمت پر اقتدار میں آنا چاہتا ہو، وہی دشمن کا بہترین اعلی کار ہوتا ہے. اور انہی سے بنو امیہ بھی استفادہ کرتے ہیں، انہی سے ٹرمپ اور امریکہ بھی استفادہ کرتے ہیں، انہی سے اسرائیل استفادہ کرتا ہے. وہ کسی بھی ملک میں ہو، جس کو اقتدار کی ہوس ہے، اقتدار کی شہوت ہے، اور اقتدار میں ہر قیمت پر آنا چاہتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے. آپ توجہ کریں کہ انقلاب ہے، انقلابی ہے، اور دشمن کی نگاہیں اس پر ہیں کہ یہ آگے آئے گا، عوام سڑکوں پہ نکلیں گے اور کام، رجیم چینج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. امریکہ تیل پہ قبضہ کر لے گا، گیس پہ قبضہ کر لے گا، ایران پہ قبضہ کر لے گا اور فتح کے جھنڈے گاڑ دے گا. اور آج اسی امریکہ کو ذلت کے ساتھ جو معاہدہ اس نے سائن کیا ہے، اس معاہدے میں آج ٹرمپ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں فاتح ہوں، میں نے جنگ جیت لی ہے. کیا کیا ہے؟ پورے معاہدے میں 14 نکات میں نے پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. ان 14 نکات میں فقط ایک چیز نظر آتی ہے جو اس نے فتح حاصل کی ہے، اور کہا کہ وہ میں نے آبنائے ہرمز کھلوا دیا ہے. آبنائے ہرمز کا کھل جانا ٹرمپ اپنی جیت شمار کر رہا ہے. اب یہ تو ذلت ہے تیری. آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے تو جس نظام کو مٹانے آیا تھا اس کے قدموں میں بیٹھ کے رویا ہے تو. اور ایران نے ایک بہت خوبصورت بیان دیا ہے، ایرانی قیادت نے، اور کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے اس بات پر کہ ٹرمپ آخر کار ایک مسلمان ملک کے قدموں میں بیٹھ کے رویا ہے، اور اس مسلمان ملک نے ٹرمپ کو بچانے کے لیے مدد دی ہے، اور وہ پاکستان ہے. تو ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہوئی ہے کہ وہ ٹرمپ جو پاکستان کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا، ایران نے ٹرمپ کو پاکستان کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا. یہ تدبیر ہے الہی. یہ ہے آل عقیل کا کردار، یہ ہے آل علی کا کردار. آج کی کربلا میں آل علی اور آل عقیل میدان میں کھڑے ہوئے، اور یہ اتنی خوبصورت تصویر، منظر، حسرت دنیا کی پوری ہوئی. صدیوں سے
جو مسلمانوں کے دلوں پہ عقدہ بنا ہوا تھا، آج مسلمانوں کے دلوں کی کیفیت دیکھیں جب ٹرمپ اپنی جیت کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے ہرمز کھلوا دیا ہے۔ وہ ہرمز تو 28 فروری سے پہلے کھلا ہوا تھا، 28 فروری کو تو نے حملہ کیا، اسی دن بند ہو گیا، اور اب اس کو کھلوا رہا ہے۔ کس قیمت پر؟ تمام شرائط جو ایران نے رکھی تھی ساری قبول کر کے، ہر بات تسلیم کر کے، اور اب کہتا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی ہے۔ یہ مقاومت و استقامت کا صلہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ لیکن کوفیت، خبریں بریک کرنا، صرف نظارت کرنا، ناظرین بن کر رہنا اور حصہ نہ ڈالنا کسی کام کے اندر، بلکہ آل عقیل کو مروانے کے لیے اقدام کرنا، جس طرح کوفہ کی لیڈرشپ نے، سلیمان ابن سرد نے اور مختار نے آپس کی قیادت کی جنگ میں، لیڈرشپ کی جنگ میں کوفیوں کو تقسیم کر کے حضرت مسلم سے جدا کر دیا، حضرت مسلم کو نہتا کر دیا، حضرت مسلم کو تنہا کر کے دشمن کے سپرد کر دیا۔ اور یہ ایک کردار ہے، آل عقیل کا ایک کردار ہے، آل علی کا ایک کردار ہے، اور یہ کوفیوں کا کردار ہے۔ یہ کوفی خبر دینے آیا، خبر دے کے خار اللہ لکا، دعائے خیر کر کے چلا گیا۔ وہ کوفی جس نے بلایا تھا اور بلا کے پھر منہ موڑ لیا، وہ بھی ایک کوفی کردار ہے۔ اور وہ کوفی جو 18,000 لشکر مسلح حضرت مسلم کے ساتھ مل کر دارالامارہ میں جمع ہوئے، اور پھر ان کی لیڈرشپ نے ان کو وہاں سے تتر بتر کیا، اس منطق کے تحت کہ یہ تو مسلم ابن عقیل ہیں، امام نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہمیں اگر امام حسین کہہ دیں کہ آپ نے دارالامارہ کے اوپر حملہ کرنا ہے تو پھر تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، مسلم ابن عقیل کے کہنے پر ہم جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوفیت ہے۔ آل عقیل یہاں پر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بہت نمایاں ہے عزیزان ایمان۔ یہ کردار ہے جو ہر کربلا میں عزت و شرف عطا کرتا ہے، جو آج کی کربلا میں آل عقیل کا کردار تکرار ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کن کردار در حقیقت آج کے آل عقیل نے کیا ہے۔ ایران کے اندر میں نے آل عقیل آج کے گنوا دیے ہیں، وہ جن کا خبر ملتی تھی حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں تو حزب اللہ کی کمر نہیں ٹوٹی، آہ و ویلا نہیں کیا، بلکہ پرجوش ہو کے کھڑے ہو کے کہا واللہ لا نبرح، اللہ کی قسم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا شہید ہو جائیں گے یا اسرائیل نابود کر دیں گے۔ اور یہی قسم ایران کے اندر، یہی قسم حزب اللہ کے اندر، یہی قسم انصار اللہ کے اندر، یہی قسم عراق میں حشد شعبی کے اندر، اور یہی قسم ساری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی ہے، واللہ لا نبرح۔ یہ آل عقیل کا نعرہ ہے۔ آج جو آل عقیل کی صف میں آ کر امام وقت کے ساتھ عہد وفا کرنا چاہتا ہے، یہ قسم، یہ حلف نامہ ہے آل عقیل کا، واللہ لا نبرح، اللہ کی قسم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، حتی ندرک سعرنا اور نذوق ما ذاق اخونا، یا ہم شہید ہو جائیں گے یا پھر ہم اپنے شہداء کا انتقام لیں گے، ہم اپنے رہبر کا انتقام لیں گے، ہم ان شہداء کا، ہم حزب اللہ کی قیادت کا انتقام لیں گے۔ یہ آل عقیل کا قسم نامہ ہے، یہ آل عقیل کا پیغام ہے، یہ آل عقیل کا سالبیہ کی منزل میں عہد ہے اپنے رہبر کے ساتھ۔ اور آپ پھر توجہ کریں کہ آل عقیل کے اس موقف کے بعد رہبر و پیشوا کیا فرماتے ہیں۔ قالا، یہ دونوں کوفی راوی کہتے ہیں، فنظر الینا الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام نے ہمیں دیکھا، ہماری طرف، کوفیوں کی طرف دیکھا، فقالا، تو ان کو جواب دے دیا، لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ان کی شہادت کے بعد زندگی گزارنے میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ رہبر کو، امام حسین علیہ السلام کو آل عقیل نے کتنا سہارا دیا، اور امام نے قاطع موقف اختیار کر کے اس سفر کو جاری رکھنا چاہا۔ جب شہید کا خاندان، جنہوں نے اتنا عظیم شہید دیا ہے، اس خاندان کے اندر شہید کی شہادت کی خبر سن کر غم و اندوہ بڑھنے کے بجائے جذبہ بڑھتا ہے، تو پھر اس لشکر کے ذریعے کربلا جایا جا سکتا ہے۔ اور امام علیہ السلام اس لشکر کو لے کر، آل عقیل و آل علی کو لے کر کربلا پہنچ گئے، اور پھر آل عقیل نے جو کچھ کربلا میں کیا جا کر، وہ بہت عالی شان داستان ہے۔ ایک ایک فرد نے، آل عقیل کے ایک ایک مجاہد نے جو کردار ادا کیا، اور خصوصاً ان کے بچوں نے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس آل عقیل کے کارنامے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، میں کچھ حصہ اس کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الارشاد، یہ مستند ترین کتاب ہے، اردو ترجمہ موجود ہے، آپ اپنے گھر کی لائبریری میں رکھیں، پی ڈی ایف میں بھی ظاہراً موجود ہے، الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد۔
ائمہ اطہار کی معرفت اور مستند ترین تاریخ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے۔ اس کی دوسری جلد میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں صفحہ 36 میں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا اور امام کی طرف انہوں نے خط لکھے اور وہ خط ایک ایک کر کے امام تک پہنچے، تو امام علیہ السلام نے خط لکھا اہل کوفہ کے نام، اور حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ خط دے کر روانہ کیا۔ صفحہ 39 پہ یہ خط موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المسلمین والمؤمنین، سلام کر کے مومنین سرکردگان مومنین و مسلمین کو، اما بعد فإن ہانئا وسعیدا قدم علی بکتبکم وکان آخر من قدم علی من رسولکم۔ امام نے فرمایا کہ ہانی اور سعید دونوں آپ کے خطوط لے کر مجھ تک پہنچے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے خطوط تھے، لیکن آخری خطوط جو آپ کے پہنچے ہیں وہ ان دونوں نے پہنچائے ہیں۔ وقد فہمت کل الذی اختصصتم وذکرتم، اور میں نے دقت سے یہ خطوط تمہارے پڑھے ہیں اور میں جان گیا ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ ومقالۃ جلکم، تم سب کا جو کہنا ہے موقف ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ انہ لیس علینا امام، کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ کوفہ والے امام کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ یہ آج پاکستانیوں کو، تشیعوں کو احساس ہے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، رہبر کو ہی خط لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ یہ ذہنی حالت، یہ تربیت ہے ایک قوم کی کہ امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ انہ لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدی والحق، تو اس وجہ سے چونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے تو ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری طرف اور ہمارے امام بنیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اکٹھے ہوں گے اور شاید اللہ ہمیں ہدایت اور حق پر پہنچا دے۔ وانی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا وانی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی، یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں اعتماد ہے۔ آپ کے خطوط کے جواب میں اپنے بھائی، اپنے چچیرے ابن ام وثقتی، اور اپنے اعتمادی قابل اعتماد ترین فرد کو، من اہل بیتی، اپنے خاندان اور اپنے اہل بیت میں سے قابل اعتماد ترین فرد کو بھیج رہا ہوں۔ فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ، یہ آپ کے پاس آئیں گے اگر آ کر مجھے لکھیں کہ إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُكُمْ رَأْيُ مَلَائِكُمْ وَذَوِي الْحِجَاءِ وَالْفَضْلِ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدَّمَتْ بِهِ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبِكُمْ، اگر حضرت مسلم ابن عقیل نے جا کر آپ کے درمیان آئیں گے، آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی تصدیق کر دی، تائید کر دی جو آپ کے خطوط میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وفاداری، آمادگی، تیاری، اگر حضرت مسلم نے بھی تائید کر دی آپ کے خطوط میں جو لکھا ہے، اقدم علیکم وشیکا، انشاءاللہ میں فوراً تمہاری طرف نکل کھڑا ہوں گا۔ فلا امری، اب امام نے ان کو بتایا کہ تم کہہ رہے ہو ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور آپ آئے امام بن جائیں۔ امام ہوتا کیا ہے، امام کہتے کس کو ہیں؟ امام حسین علیہ السلام امامت بھی کوفیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ فلا امری، اپنی جان کی قسم، مجھے اپنی جان کی قسم، فلا امری مل امام الا الحاکم بالکتاب، امام کون ہوتا ہے؟ جو کتاب خدا کے مطابق حکومت کرے اور حکم کرے۔ القائم بالقسط، جو عدالت قائم کرے۔ الدائن بدین الحق، جو دین حق کو دین کے طور پر نافذ کرے۔ الحابس نفسہ عن ذات اللہ، اور جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو بچائے، اپنے نفس کی حفاظت کرے اللہ کے محرمات یا ممنوع کاموں کے ارتکاب سے، یہ امام ہوتا ہے۔ امام کی 4 صفات ذکر کی ہیں: الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، الحابس نفسہ علی ذات اللہ۔ اس کو امام کہتے ہیں۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں وہ امام ہوتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر امام آیا تو یہ کام کرے گا جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے گا، عدالت قائم کرے گا، دین خدا، دین حق کو دین بنا کر قائم کرے گا، اور اللہ کی ذات کی اطاعت کرے گا اور حکم خدا سے باہر نہیں جائے گا۔ وَدَعَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ علیہ السلام مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فَسَرَّحَهُ مع قیس ابن مصہر السیداوی وعمارت ابن عبد السلولی وعبد الرحمن ابن عبداللہ الارحبی وَأَمَرَهُ، امام حسین علیہ السلام نے 2 محافظ اور ایک رہنما ان کے ساتھ شامل کیا اور انہیں کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں۔ وَأَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، حضرت مسلم کو تقوی الہی کا امر کیا۔ وَكِتْمَانِ أَمْرِهِ، اور رازداری کا حکم دیا کہ آپ جس ماموریت پر جا رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رازداری سے کام لو۔ واللطف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف پر ایمان کرنا ہے۔
ایمان رکھنا ہے۔ فإن رأي الناس مجتمعین مستوثقین عجل الیہ بذلک، اور اگر دیکھا، فإن رأى، اگر دیکھا تم نے کہ مسلمان جیسا کہہ رہے ہیں خطوط میں ویسے ہی ہیں، اجتماع ہے، اتفاق ہے، ایک رائے ہے، تو مجھے لکھ بھیجنا اور مجھے کہہ دینا کہ میں آپ تک پہنچوں گا۔ فأقبل مسلم حتى أتى المدینہ فصلى في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وودع من أحب من أهله ثم استأجر دلیلین من قیس فأقبل به يتنكبان الطريق فضلا وأصابهم عطش۔ دو ساتھی لیے اور روانہ ہو گئے، مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کر کے روانہ ہو گئے، اور راستے میں جب پہنچے تو شدید پیاس صحرا میں لگی۔ فعجز عن السیر فأومى له إلى سنن الطريق بعد أن لاح لهما ذلك۔ 2 ساتھی جو ساتھ گئے تھے، یہ شدت پیاس سے یہ راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، لیکن انہوں نے راستہ حضرت مسلم کو بتا دیا کہ اس سمت سے جائیں تو آپ کسی آبادی میں یا پانی تک پہنچیں گے۔ فسلک مسلم ذلك سنن ومات الدلیلان عطشا۔ یہ پہلے 2 شہید تھے جو پیاس سے شہید ہو گئے، جو حضرت مسلم کے ساتھ امام نے مکہ سے روانہ کیے تھے۔ فکتب مسلم بن عقیل رحمہ اللہ من موضع المعروف بالمزیق مع قیس بن مسہر اما بعد۔ حضرت مسلم آگے بڑھے قیس بن مسہر سیداوی کے ساتھ، اور اگلی منزل پر جا کر امام حسین علیہ السلام کے نام قیس کے ہاتھ خط بھیج دیا۔ فإننی اقبلت من المدینہ مع دلیلین لی فجارا عن الطریق فضلا واشتد علینا العطش لم یلبسنا ان مات واقبلنا حتى انتهینا الى الماء فلم ننجو الا بحشاشۃ انفسنا۔ مسئلہ ذکر کیا کہ شدید پیاس میں ہم مبتلا ہوئے، وہ 2 ساتھی شہید ہو گئے، وفات ہو گئی ان کی، ہم بڑی مشکلوں سے پانی تک پہنچے، اور ابھی ہم اس تنگی کے اندر ہیں جو اس راستے کے اندر موجود ہے ہمارے لیے۔ وقد تطیرت من وجہ ھذا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے پیاس اور ان 2 ساتھیوں کی وفات اور موت، اس کو میں نے یہ علامت سمجھا ہے کہ گویا ہمارا سفر نامکمل رہے گا اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ فإن رأیت عفیتنی منہ وبعثت غیری والسلام، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اس ماموریت سے معاف رکھیں اور میری جگہ کسی اور کو یہ ماموریت دے دیں۔ فکتب الی الحسین بن علی علیہ السلام، امام حسین بن علی علیہ السلام نے جواب دیا اس خط کا حضرت مسلم کو۔ اما بعد فقد خشیت ان لا یکون حملک علی الکتاب الی فی الاستعفاء من الوجہ الذی وجہتک لہ الا الجبن، کہا مجھے لگتا ہے کہ ڈر گئے ہیں آپ، ساتھیوں کی موت، پیاس، راستے کی شدت دیکھ کر مجھے لگتا ہے گھبرا گئے ہیں آپ۔ امام نے جواب دیا حضرت مسلم کو، لیکن آپ کے شایع نشان نہیں ہیں پریشانی اور گھبراہٹ اتنے سے حادثے کے بعد، لہذا فرمایا کہ فمض لوجہک الذی وجہتک لہ والسلام، جس مقصد کے لیے میں نے روانہ کیا ہے، عزم و قاطعیت کے ساتھ اس سفر پہ جاری رہو، استعفا قبول نہیں ہے، معافیت نہیں ہے، اور گھبراہٹ بھی اپنے آپ سے دور کرو، کوئی خطر تمہیں درپیش نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤ۔ اور حضرت مسلم نے جب فلما قرأ مسلم الکتاب قال اما هذا فلست اتخوفه علی نفسی، جب امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا اور اس میں امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، تو فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تو نہیں تھی وجہ، میں ڈرا نہیں ہوں۔ فاقبل حتى مر بماء لطی، ایک قبیلے میں پہنچے اور وہاں پانی تھا اور وہاں سے پانی پیا۔ فنزل به ثم ارتحل منه فاذا رجل يرمي الصيد فنظر اليه قد رمى ظبيا حين اشرف له فسرعه فقال مسلم نقتل عدونا ان شاء الله۔ پھر آگے گئے تو ایک شکاری دیکھا، اس شکاری نے ہرن پہ تیر چلایا اور وہ تیر لگ گیا اس کو اور ہرن شکار ہو گیا۔ تو حضرت مسلم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے دشمن پر غلبہ کر لیں گے، پا لیں گے، اور کوفہ پہنچ گئے۔ فنزل فی دار المختار ابن ابی عبید الثقفی، مختار ابن ابی عبید الثقفی کے گھر میں جا کر، امام نے کہا ہوا تھا کہ انہی کے گھر جا کر ٹھہرنا۔ وہی التی تدعى اليوم دار سلم بین المسیب، اور یہی اس سلم ابن المسیب میں یہی گھر تھا جو پرامن تھا، چونکہ یہ کوفہ کے لیڈروں میں سے بڑے لیڈر تھے مختار۔ دوسرے بڑے لیڈر سلیمان ابن سرد تھے، البتہ اور بھی تھے، لیکن باقی سارے قبیلوں کو جمع کرتے تھے تو 2 بڑی پارٹیاں شیعوں کی یہ 2 بنتے تھے۔ وَأَقْبَلَتِ الشِّيَّةُ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، کوفہ کے شیعوں کو جب پتہ چلا کہ امام کے سفیر پہنچ آئے ہیں، مختار کے گھر میں ہیں، تو انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ فَكُلَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ قَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیہ السلام، جو بھی کوفی شیعہ آتا حضرت مسلم کے پاس تو حضرت مسلم امام حسین کا خط پڑھ کے ان کو سناتے۔ قرأ علیہم کتاب الحسین علیہ السلام وہم یبکون،
اور کوفی شیعہ امام کا خط سن کے رو پڑتے. وبایعہ الناس حتی بایعہ منہم 18,000. 18,000 کوفیوں نے ایک ایک کر کے روزانہ آ کر حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. فکتب مسلم رحمہ اللہ الی الحسین علیہ السلام یخبرہ ببیعت 18,000 ویامرہ بالقدوم. 18,000 کی بیعت اور ان کے عہد کی خبر حضرت مسلم نے خط لکھ کے امام حسین کو روانہ کر دی، اور اس میں لکھا کہ وجعلت الشیعۃ تختلف الی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ حتی علم مکانہ. جب ادھر سے عبید اللہ آ گیا اور اس نے شیعوں کی رفت و آمد کنٹرول شروع کر دی اور حضرت مسلم کی جگہ ٹھکانہ تلاش کر لیا. فبلغ نعمان بن بشیر ذالک. البتہ عبید اللہ کے آنے سے پہلے ابھی نعمان بن بشیر تھا. نعمان بن بشیر کو خبر دی گئی کہ حضرت مسلم نے کوفہ کا ماحول بدل دیا ہے. وکان والیا علی الکوفہ من قبل معاویہ. یہ بنو امیہ کی طرف سے کوفہ کا والی تھا. فاقرہ یزید علیہ فصعد المنبر فحمد وثنى علیہ ثم قال. یزید نے اس کو تاکید کی کہ کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرے، اور یزید کے حکم کو پہنچانے کے لیے نعمان بن بشیر مسجد کوفہ میں گیا، ممبر پہ بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے تقریر کی اما بعد فاتقوا اللہ عباد اللہ ولا تسارعوا الى الفتنة والفرقہ. اور اس نے لوگوں کو کہا کہ کوفہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، فتنہ ہو رہا ہے، تفرقہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں شامل نہ ہونا. فإن فیہا یہلک الرجال. اس فتنے میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے. وتسفک الدماء. خون ریزی ہوگی. ویغتصب الاموال. مال غصب ہو جائیں گے. انی لا اقاتل من لا یقاتلنی. جو ہمارے خلاف نہیں لڑے گا ہم بھی اس کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم اس کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے. ولا آتی علی من لم یات علیہ. اور میں بھی اس پر حملہ نہیں کروں گا جس نے ہم پر حملہ نہ کیا. ولا انبہ نائمکم ولا اتحرش بکم ولا آخذ بالقرف ولا الظنۃ ولا التہمہ. میں آپ پر نہ تہمت لگاتا ہوں، نہ بہتان باندھتا ہوں، نہ الزام لگاتا ہوں. اگر آپ نے ہمیں نہ چھیڑا تو ہم بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے. ولکنکم ان ابدیتم صفحتکم لی ونکستم بیعتکم وخالفتم امامکم. لیکن اگر تم نے ہماری مخالفت کی، تم نے حاکم کی مخالفت کی، یزید کی اور میری، فواللہ الذی لا الہ غیرہ لأضربنکم بسیفی ما ثبت قائمۃ فی یدی. تو پھر میں اپنی تلوار سے تمہارا علاج کروں گا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِي مِنْكُمْ نَاصِرٌ. تم میں سے کوئی بھی اگر میرا مددگار نہ ہوا تو بھی میں تلوار سے تمہارے اوپر وار کروں گا. اما انی ارجو ان یکون من یعرف الحق منکم اکثر مما یردیہ الباطل. لیکن کہا میری توقع یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دو گے، امام حسین کے حق میں قیام نہیں کرو گے. فقام الیہ عبداللہ ابن مسلم ابن ربیعہ الحضرمی حلیف بنی امیہ. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انہ لا یصلح ما ترى الا الغش ان هذا الذي انت الیہ فما بینک وبین عدوک رأی المستضعفین. بنو امیہ کے ایک حامی نے اٹھ کے کھڑے کہا گورنر کو، نعمان بن بشیر کو، کہ تو کمزور باتیں کر رہا ہے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. فقال له النعمان اکون من المستضعفین فی طاعت اللہ. اطاعت خدا میں اگر میں مستضعف و کمزور ہوں تو مجھے پسند ہے. احب الی من ان اکون من الاعزین فی معصیت اللہ. اللہ کی معصیت کر کے میں اگر طاقتور بن جاؤں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کمزور سمجھا جاؤں لیکن اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کروں. فخرج عبداللہ ابن مسلم فکتب الی یزید ابن معاویہ. وہ کوفی نکلا بنو امیہ کا حامی اور اس نے گورنر کی کمزوری یزید کو لکھ بھیجی اور اس نے کہا کہ مسلم ابن عقیل نے آ کر کوفہ کا ماحول بدل دیا ہے، شیعہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تیرا گورنر بہت ضعیف ہے، لہٰذا ایک مضبوط فابعث الیہ رجلا قویا، ایک مضبوط شخص بھیج تاکہ وہ کوفہ کو سنبھالے. ینفذ امرک، جو تیرے امر کو یہاں نافذ کرے. ویعمل مثل عملک فی عدوک، اور جس طرح تو دشمنوں کو کرتا ہے، پچھاڑتا ہے یا شکست دیتا ہے، اسی طرح وہ بھی کرے. اور اس کے بعد فإن نعمان بن بشیر رجل ضعیف هو يتضعف. نعمان بن بشیر کمزور ہے یا کمزور نہیں ہے لیکن ظاہر کر رہا ہے، کمزوری دکھا رہا ہے. ثم كتب الیہ عمارة بن عقبہ بنحو من کتابہ. ثم كتب الیہ عمر بن سعد بن ابی وقاص مثل ذلك. پھر اس کے بعد بنو امیہ کے حامیوں نے تدریجاً یزید کو خط لکھنے شروع کیے کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، نعمان بن بشیر کمزور ہے. اور پھر اس کے بعد یہ خط جب ملے یزید کو تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ تفصیل ہے جو جناب شیخ مفید نے ذکر کی ہے، اور چونکہ مستند ہے اس لیے ضروری ہے مومنین کو دقیق تاریخ معلوم ہونا کہ ہوا کیا ہے. چونکہ جو اپنے ممبر سے سنا ہے وہ عقیدت ہے، وہ حقیقت کم ہے، عقیدت زیادہ ہے، داستان سرائی زیادہ ہے، اور اس کے اندر مومنین نے زیادہ، غریب کی محنت اس کے اندر زیادہ ہے. اگر وہ آپ کے اندر رقت پیدا کرتے ہیں وہ مضامین تو ٹھیک ہے، لیکن
حقیقت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کربلا کے اندر کیا ہوا، کس کا کیا کردار تھا، اور خصوصاً حضرت مسلم ابن عقیل کا کردار اور خاندان عقیل کا کردار جو بہت فیصلہ کن ثابت ہوا کربلا کے قیام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ، جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصار با وفا حسین نے اور خصوصاً آل عقیل نے جو وفا کی ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس خاندان کی اطاعت، اس خاندان کی سیرت، اس خاندان کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جس طرح آل عقیل نے قربانیاں دی ہیں اور ائمہ اطہار نے ان پر درود السلام پڑھا ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس خاندان کی محبت کے ساتھ ساتھ اس خاندان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آج کی کربلا میں ہمیں اصحاب امام حسین، انصار امام حسین اور آل عقیل کی طرح پروردگارہ میدان میں استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آج کی اس کربلا میں امام شہید رحمت اللہ علیہ کی پیروکار اور ان کی راہ پر قائم رہنے کے لیے ملت ایران کو استقامت عطا فرما، انہیں مقاومت اور مزاحمت کی توفیق عطا فرما، مجاہدین ایران کو غلبہ عطا فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ مجاہدین حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، مجاہدین فلسطین کو کامیابی عطا فرما، حشد شعبی پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انصار اللہ یمن کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ یہ تیرا لطف و کرم ہے، ایرانی عوام، حزب اللہ کی استقامت، ایرانی مجاہدین اور قیادت کی استقامت نے یہ جو کامیابی دکھائی ہے اور ٹرمپ کو ذلت کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور کیا ہے، پروردگارہ ایران اسلامی کو اس سے زیادہ عزت و سرخروی عطا فرما، اور اس کے اندر جس نے مقاومت کی، جنگ لڑی، مدد کی، تعاون کیا، دعا کی، پروردگارہ اسے اجر عظیم عطا فرما۔ پاکستانی حکومت و قیادت نے اس میں سب سے اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی حفاظت فرما، بانیان عزا کی حفاظت فرما، اہل منبر ذاکرین خطباء کی حفاظت فرما، شرکائے جلوس و مجلس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء ایران، شہداء لبنان، شہداء غزہ، شہداء لبنان اور حزب اللہ، سب کے لیے امام شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔